کہ ایک ایسی قوم، ایک ایسا گروہ جو با مقصد بالنیہ کسی چیز پر جمع ہو کر ٹریول کر رہا ہو تو اسے کہتے ہیں اصل میں امہ۔ ہم نے اس مفہوم کو کھو دیا، نام کے امتی بن گئے، نام کے امت مسلمہ رہ گئے، حالانکہ مسلم امت کے اندر نہ ایک جہتی ہے، نہ ایک عقیدہ ہے، نہ ایک منہج ہے، نہ ایک مقصد ہے، نہ اس کے اوپر جمع ہو کر کوئی اسٹرگل ہے، کوئی کوشش ہے، کچھ نہیں ہے، سب کھو دیا۔ پھر بھی ہم بڑے شان سے کہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں۔ پورے 1400 سالہ تاریخ کے اندر صرف وہ 88 سال ہیں جن میں بیت المقدس ہمارے انڈر میں نہیں رہا بس، اور وہ سب سے زیادہ بدترین ذلیل ترین امت مسلمہ کے سال ہیں۔ پھر آج نہیں ہے ہمارے ہاتھوں میں تو یاد رکھو دوسرا بدترین دور ہمارا گزر رہا ہے۔ ہم کو احساس ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صدیوں سے انہی کے پاس ہے، نہ مسلمانوں ہی کے پاس رہا۔ حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ 1924 تک جو قائم تھی، ان کے باقاعدہ قانون میں لکھا ہوا تھا یہ قانون کہ یہودی یہاں گھر لے نہیں سکتا، اور یہ قانون خود عیسائیوں نے لکھوایا تھا جب حضرت عمر نے چابیاں لی تھی۔ عیسائی اور یہودی یوں کٹر دشمن تھے، کبھی کبھی خواہش ہوتی تو چنگیز خان کھوپڑیوں کا مینار بنانے کا حکم دیتا، اینٹوں پتھروں کے نہیں، انسان کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا حکم دیتا۔ کھوپڑیوں کے مینار بنانے کے لیے عام لوگوں کو بیگار میں جس طرح پکڑ لیتے اس طرح کیا ہے، شہروں کو جاتے تھے، لوگوں کو قتل کر کے کھوپڑیاں سجاتے تھے۔ جب مینار تعمیر ہوتا تو اس کے اوپر بیٹھ کے شراب پیتا تھا، اور سب مسلمانوں کا تھا۔ ہم نے کتابوں کو اکٹھا کیا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ چنگیزی فوج نے سوچا کہ اس کو جلانے کے لیے بھی ایک فوج کی ضرورت ہے، کہاں تک جلاتے رہیں گے، اٹھاؤ پھینکو، دریا میں اٹھا کے پھینکو۔ کہتے ہیں کہ دجلہ کئی دنوں تک سیاہ رہا، بہت بڑا دریا بغداد کا، پانی ہی رنگ بدل گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر اتنی کتابیں پھینکی گئی، اتنی کتابیں پھینکی گئی، اتنی کتابیں پھینکی گئی کہ سیاہی مل کے اصل پانی کا رنگ کھو دیا۔ خاقان اصل میں نام پڑا اس واسطے کہ خانوں کا خان، خاقان۔ خاقان جب آیا تھا مسلمان تھا، نام کا مسلمان ہو چکا تھا، اسے پتا نہیں تھا اسلام کیا ہے، بس مسلمان تھا۔ تو امام ابن تیمیہ اس کے دربار میں جب گئے تو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ تقریر کی، تیرے باپ دادا کافر تھے تبھی بھی اتنے مسلمانوں کو نہیں مارا، تو مسلمان کہہ کر اپنے ہاتھوں سے کہہ مسلمانوں کو مارتا ہے۔ خاقان نے کہا کہ میں نے اتنا جری آدمی آج تک کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ امام ابن تیمیہ کے ساتھ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، کہا کہ اے اللہ یہ اسلام کے شان کے لیے لڑتا ہے، یہ اسلام کی ناموری کے لیے لڑتا ہے، تو اے اللہ اسے فتح دے، اے اللہ یہ اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے لڑتا ہے اور مسلمانوں کو بیجا قتل کرتا ہے، تو اے اللہ اس کو نیست و نابود کر دی۔ تو خاقان نے کہا آمین۔ یہ قوت تھی ایمان کی قوت علماء کے پاس، بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے بھی آتے تھے تو ایمان کی وہ جلالت، وہ شان کبھی نہیں بھولتے تھے۔ جس حیثیت سے یہودی ابھر رہے تھے، بیت المقدس تک کے اندر ہاتھ لے لیا اور جگہ بنا کے وہاں پر رجسٹری بھی کر لیا اور اسرائیل بھی قائم ہوگا ایک طرف، لیکن دوسری طرف ان کا کٹر مخالف دشمن جو اس سے پہلے کبھی نہیں پیدا ہوا، وہ پیدا ہوا ہٹلر۔ اس نے ان کو اتنا مارا، ایک ہی زمانے میں عجیب دونوں واقعات۔ 1965 میں تو یہ ہے جو 5 کلو سے زیادہ سونا کیا ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کی طرف سے، اپنے طرف سے انڈیا کی فوج کو دیا۔ اتنا بڑا دینے والا پورے تاریخ میں کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے۔ انفاق کی ایک نادر مثال، ہاں کلو نے ٹنوں کے حساب سے سونا دیا ہندوستانی گورنمنٹ کو، اور آج یہ ہندوستانی گورنمنٹ ہم کو کہتی ہے کہ ہم کیا ہیں، وطن پرست نہیں ہیں، ہمارے وطنیت پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتی ہے، ہم کو کہتی ہے کہ جاؤ باہر۔ کیوں؟ ہم کو تاریخی پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج جس موضوع پر میرا خطاب ہے، امت مسلمہ، اس کا ماضی اور اس کا حال اور اس کا مستقبل کیا ہے۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے عنوان کیوں اور اس کا مفہوم کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، تو انشاءاللہ عنوان پر جب گفتگو ہوگی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔
موضوع کی اہمیت کے پیش نظر آپ کو توجہ دینا پڑے گا۔ یہ مزاحیہ بیان نہیں ہو سکتا کہ میں اس میں مزاحیہ کلام کروں، متوجہ خود ہوں گے تو بات سمجھ آئے گی، کیونکہ اس دور کے اندر اس موضوع کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ میں اس دور کو تھوڑا سا چبا کر کہا ہوں اس واسطے کہ اس پر بھی بڑی گفتگو ہونی ہے، میرا موضوع کا ایک حصہ وہاں پر بھی جائے گا، دور حاضر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اصل لفظ ہے امت مسلمہ، اور یہ بہت ہی ہمارے اعتبار سے نون لفظ ہے۔ ہر بیان میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں بندہ سنتا ہے ہم امت مسلمہ ہیں، امت مسلمہ ہیں، لیکن ذرا ہمیں تحقیقی نظر سے ڈالنا چاہیے کہ واقعتاً بھی ہم امت مسلمہ ہیں۔ کیا معنی ہے امت کا؟ مسلم یہ تو سب جانتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے، اور لغوی اعتبار سے ڈکشنری میننگ، عربی میننگ کے اعتبار سے مسلمان کا معنی ہے کہ سرنڈر ہو جانا، تابعدار ہو جانا، مطیع و فرما بردار ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان لینے کا کیا ہے، اعلان کرنا، یہ ہے۔ لیکن امت کے لفظ میں ہمارے اندر وہ شعور پیدا نہیں ہوا جو اصل میں ہونا چاہیے۔ امت بہت ہی اہم ترین لفظ ہے، اور قرآن مجید کے اندر لفظ امہ کئی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے بھی امت کا لفظ آیا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہاری بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت یہ ہونی چاہیے کہ یہ نیکی کا کام کرے۔ تو وہاں پر معنی کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا گروہ کے معنی میں۔ اسی طرح مدت کے لیے بھی امت کا لفظ آیا ہے، ایک عرصے کے لیے، ایک زمانے کے لیے بھی آیا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ جو اللہ ذکر کرتا ہے سورہ یوسف کے اندر کہ جب داخل ہوئے جیل میں تو اس وقت ساتھ میں دو اور قیدی بھی داخل ہوئے تھے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان بھی اندر داخل ہوئے تھے، اور مشہور واقعہ ہے، انہوں نے خواب سنایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی دی تھی اور بتایا بھی تھا کہ ایک جو ہے وہ جرم میں باقاعدہ سولی پہ چڑھے گا، اور ایک دوسرا جو ہے وہ بری ہو جائے گا، چھٹ کے جائے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ جو چھٹ کے جائے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا نا، اس سے حضرت یوسف نے فرمایا کہ دیکھو جب تم بادشاہ کے پاس پہنچ جانا تو ذرا میرا بھی ذکر کرنا، میں بھی کیا ہے ایک بے گناہ قیدی ہوں جسے مجھے کیا ہے جیل میں ڈال دیا گیا، ورنہ میرا جرم کچھ نہیں ہے، تو میرا بھی ذکر کرنا۔ لیکن وہ قیدی جو گیا تھا نا وہ بھول گیا، ایک زمانے تک بھولا رہا، تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 8-10 سال تک بھولا رہا۔ پھر اسے یاد آیا ایک مرتبہ جب وہ شراب پلا رہا تھا اور بادشاہ نے خواب بھی بیان کیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو تب مجھے یاد آیا کہ ارے یہ خواب کی تعبیر تو حضرت یوسف بہت اچھا جانتے ہیں نا، تو اللہ وہاں استعمال کرتا ہے بعد امت انا انبئکم بتأویلہ، بعد مدت کے اسے یاد آیا کہ اصل میں میرا خواب بھی کیا ہے، ایک بیان کرنے والے نے بیان کیا جو جیل میں بڑا معصوم ہے۔ اب یہاں پر امہ کا لفظ آیا ہے، یہ ایک عرصے کے لحاظ سے، ایک مدت کے اعتبار سے آیا ہے، اور اسی طرح دیکھیے مرجع و ماوا کے اعتبار سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو ہے نا وہ اصل میں اسی امہ سے نکلا ہے، اور عربی میں کہتے ہیں ماں کو، ماں اصل ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے اس کی، اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور اسی معنی میں کیا ہے، یہ قصد کرنا، ایک نیت کرنا، ایک ارادہ کرنا، اس معنی میں بھی عربی میں بھی استعمال ہوا ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے میننگ ہی اصل میں کیا ہے، امہ کا مطلب ہے ارادہ کرنا، نیت کرنا، قصد کرنا۔ ہاں، امہ یا ام کا مطلب ہے ارادہ کرنا، نیت کرنا، ایک عزم مصمم کرنا۔ اسی لحاظ سے اس کی جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے قرآن میں، سورہ مائدہ کے ابتدا میں کہ آمین البیت الحرام، پورے کے پورے حجاج ایک ہی قصد کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے
حج بیت اللہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہاں پر لفظ آمین آیا ہے۔ تو ان تمام الفاظ کا نچوڑ جو ہوا ہے، جو اصل مجھے بتانا مقصود ہے، شاید ذرا شاق گزر رہا ہے، علمی بات ہے، اور ہم تو پہلے ہی کیا ہے، ذرا سا بیان عمیق ہو جائے تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے، اور بندہ ایسے ہے اس معاملے میں بغیر ٹیکے کے بھی سوتا ہے تو صرف اس مجلس میں سوتا ہے، دوسری جگہ وغیرہ نہیں سوئے گا وہ، کم از کم اس کو ٹیکا تو چاہیے۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ابھی حافظ صاحب نے بتایا تھا کہ نزلتہم السکینہ، اب وہ سکینت تو نازل ہوتی ہی ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، تو بندہ بیٹھے بیٹھے بھی سوتا ہے۔ عجیب عجیب حالتیں دیکھنے کو ملتی ہیں مجھے جب میں بیان کرنے لگتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں پہ ہنسوں یا میں بیان کروں۔ اب میں بیٹھا اکیلا ہنسوں گا تو لوگ سمجھیں گے پاگل تھوڑی آ کے بیٹھ گیا ہے، پتہ نہیں کس واسطے ہنس رہا ہے، لیکن مجھے جو دکھ رہا ہے کہ اس پہ مجھے ہنسی آتی، تو میں تو مضمون لے کے آیا ہوا ہوں کچھ سمجھانے کے لیے، اور یہاں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے، مضمون کا اوپری حصہ بھی اندر نہیں داخل ہو رہا ہے، تو میں گہرائی میں جاؤں یا نہ جاؤں، اسی شش و پنج میں میری بات ادھر ادھر ہو جاتی۔ تو تھوڑا سا آپ ذرا نگاہ ڈالیں، کیونکہ اہم ترین بات ہے مجھے سمجھانا اس میں، کہ معنی ہوا کہ ایک ایسی قوم، ایک ایسا گروہ جو با مقصد بالنیہ کسی چیز پر جمع ہو کر ٹریول کر رہا ہو، تو اسے کہتے ہیں اصل میں امہ۔ ہم نے اس مفہوم کو کھو دیا، نام کے امتی بن گئے، نام کے امت مسلمہ رہ گئے، حالانکہ مسلم امت کے اندر نہ ایک جہتی ہے، نہ ایک عقیدہ ہے، نہ ایک منہج ہے، نہ ایک مقصد ہے، نہ اس کے اوپر جمع ہو کر کوئی اسٹرگل ہے، کوئی کوشش ہے، کچھ نہیں ہے، سب کھو دیا۔ پھر بھی ہم بڑے شان سے کہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں۔ امت ہونے کے اعتبار سے جو جو چیزیں لغوی قرآن اور حدیث کے اندر ہیں میننگ، وہ تمام میننگ میں سے ایک معنی بھی ہم میں باقی نہیں ہے۔ ہم منتشر ہو گئے، جس طرح درخت کے پتے منتشر ہو جاتے ہیں، اس طرح ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اصل کیا ہے ہمارا مقصد۔ نام کے جمع ہیں لیکن نہ دلوں کی جمعیت ہے، نہ ہم ایک گروہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ ایک ہے نہیں، ہزاروں فرقے ہیں، ہر کوئی اپنے فرقے کے اندر مست ہے، خوش ہے کہ ہم بالکل سچے ہیں، ہم جنتی ہیں، بقیہ سب دوزخی ہیں۔ نہ ہم عقائد پہ اتحاد ہے، نہ ہمارا عقیدہ ایک ہے، نہ مقصد ایک ہے، نہ اس مقصد پر کوئی کام ہو رہا ہے، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیے آپ، اگر ہم کام کرنے والے ہوتے ماشاء اللہ سے کروڑوں میں ہیں، کروڑوں میں، دنیا کا رخ بدل دیتے۔ جو سووں میں نہیں ہیں ہمارے مقابلے میں، انہوں نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لیے رکھا ہے، یہودی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا آبادی کے سینسس کے اعتبار سے صرف اور صرف پوری دنیا کے اندر جمع شدہ یہودیوں کو کر لیا جائے تو 1.5 کروڑ سے اوپر نہیں جائیں گے، 2000 کی رپورٹ تک، ہو سکتا ہے اب کیا ہے کچھ اور ہزار بڑھ گئے ہوں گے۔ سن 2000 کی رپورٹ کے اعتبار سے 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے، ایک ٹریپلیکین ایریے میں تقریباً 2.5 کروڑ کے اوپر ہوں گے لوگ ہمارے مسلمان۔ ہم دراصل 1.25 ارب کے اوپر ہیں، 1.25 ارب کے 100 کروڑ ملتے ہیں تو 1 ارب بنتا ہے، یہ 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر کی منزل نصارہ کی ہے۔ مذہبی اعتبار سے اگر تقسیم کر دیا جائے تو پہلے نمبر پر نصارہ آتے ہیں، جو 2 ارب کے قریب یا 2.25 ارب کے قریب پہنچتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مسلمان آتے ہیں جو 1.5 ارب تو ہیں کم از کم، یہ 2000 کی رپورٹ کے مطابق 1.25 ارب ہیں، جبکہ اب 1.5 ارب کے قریب ہوں گے، اور اس کے بعد ٹکر لینے والا کوئی نہیں ہے۔ 100% کے اندر آتے ہیں، اکا دکا، کوئی 25 لاکھ، کوئی 50 لاکھ، یہ سکھ وغیرہ جو بھی چھوٹے موٹے مذاہب ہیں، اور ان سب میں بھی سب سے کم ترین جو ہیں وہ یہودی مذہب ہے، جو آج پوری دنیا کو ٹیکل کر رہا ہے۔ اس حیثیت سے یہ بات بھی غور طلب ہے
کہ اس امت کی جو تعداد ہے، صرف تعداد کے اعتبار سے عقیدے اور منہج میں بھی ایک ہو جائے نا، کام بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی، تعداد ہی اتنی ہے۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ 1900 کی ابتدا ہوئی، جہاں خلافت ٹوٹی تو ہم کو ٹکڑوں، زمین کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اگر یہ نیشنلزم کے اندر نہ آتا اور زمین کے ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتا تو مسلمان جہاں چاہے بس سکتا تھا، آ سکتا تھا، جا سکتا تھا، بس کہیں ایک جگہ بس جاتے تو مسلمان کافی تھا کسی بھی ملک کو لینے کے لیے۔ یہ بہت بڑی پلاننگ ہوئی تھی 1700 کے بعد فری میسن کی، ایلومیناٹی جسے کہتے ہیں۔ ہم اس سے بھی واقف نہیں ہیں اصل ہے کیا یہ۔ میں تو ہزاروں تحریریں پڑھ چکا ہوں، اپنوں نے اس پہ بہت کم لکھا ہے۔ یہ تحریک پتہ ہی نہیں ہے کیا، خطرناک ترین، دنیا کی خطرناک ترین تحریک اور خطرناک ترین کام کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ایسی کوئی تحریک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی دکھتی نہیں ہے۔ یہ جسے کہتے ہیں فری میسن، ان کی پلاننگ بہت ہی شاندار، اور اسی پلاننگ کے تحت آج تک جو احوال ہیں، حتیٰ کہ بعضوں نے اشارے دیے ہیں کہ یہ وائرس کا ناٹک بھی جو ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ بھی فری میسن کی تحریک کا ایک حصہ ہے۔ میرے کیف وہ میرا موضوع نہیں ہے فی الوقت کو، میں انشاءاللہ اس پر گفتگو پہلے بھی کیا تھا اور کبھی موقع ملے تو مکمل کروں گا اس کو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، امت کے اعتبار سے یہ بات سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ امت مسلمہ کے حساب سے ہم کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں ہم امت مسلمہ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی مسلم تو ہو جائے لیکن امت نہیں ہے۔ ہم امت کے جتنے صفات ہم کھو چکے ہیں، اسی واسطے ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ جس مقصد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بنایا تھا، اب وہ جمعیت اور جماعت بن کے کام کرنے لگی، اور وہ کام کر کے ایک ایسے سچویشن میں آ کے کھڑی ہو گئی کہ اگر تم کو حکم دیا جائے رات کے اندھیرے میں نکلو تو نکل جاؤ، دن کے اجالے میں سمندر میں کود جاؤ تو کود جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس طرح سم و اطاعت پر قائم، اپنا تن من دھن قربان کر دینے والی ایک عقیدے والی ایک جماعت ابھری، تو وہ جماعت اصل میں امت کہلائی۔ اسی واسطے جب یہ امت پختہ بن چکی تھی تو ان کی نگرانی بھی بہت کڑی ہونے لگی۔ یاد رکھو، میں آپ کو ایک عجیب واقعے کی طرف اصل میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تبوک کے موقع پر یہ پوری امت پختہ بن چکی تھی، مضبوط ترین امت۔ مکے کے اندر ان کے عقائد بنے، امت نہیں بن سکی۔ کیوں؟ جماعت ہی نہیں بن سکتے تھے، چھپ چھپ کے کیا ہے اپنے اسلام کا اعلان کرنا پڑتا تھا، حتیٰ کہ جمع ہو کر بالجماع نماز نہیں پڑھ سکتے تھے نا جی۔ مدینہ آئے جہاں سے بالاعلان نماز سسٹم قائم ہونا شروع ہوا، اور یہ سسٹم کی اینڈنگ پوائنٹ حج اور زکوٰۃ ہے۔ آخری میں 9 میں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو امیر الحج بنا کر بھیج چکے تھے، تب کہیں جا کے وہ آخری آیات نازل ہوئی جو سورہ براءہ کے ہیں، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل نہیں ہوا، علی اعلان کہہ دیا گیا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بری ہے اب۔ ہاں، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ 4 مہینے کی مدت ہے اب ان سب کو، یہ خصوصی طور پر اہل مکہ کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ جو بدبخت وسیم رضوی جیسے کتے جو ہیں نا، وہ انہی آیتوں کو لے کر مسلمانوں پر اور اسلام پر اور محمد رسول اللہ پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں۔ نہیں، یہ آیت صرف اس وقت نازل ہوئی ان کے لیے خاص جو 20 سال سے اللہ کے رسول کی دعوت کو دیکھ رہے تھے۔ 4 مہینے گزر جائیں تو اب ان کو مارو، سلخ الاشہر الحرم، 4 مہینے مدت ہے ان کو، بس اب فاقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں دیکھیں وہاں قتل کرو ان کو۔ اب یہ جزیرہ عرب میں رہنا نہیں ہے، ایک ہی چانس ہے ان کو، اگر رہنا ہے تو اسلام قبول کرنا، نہیں رہنا ہے جزیرہ عرب چھوڑ کے جانا ہے، واپس جانا ہے، کہیں دوسری جگہ جاؤ رہو۔ اتنا سخت حکم نازل ہوا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت علی سے بھجوایا کہ تم جاؤ، صدیق اکبر تو امیر حج بن کے نکل چکے ہیں، اب اس پیغام کو سنانے کے لیے
تم جاؤ خصوصی طور پر میرے نمائندے بن کر، اور وہاں اعلان ہوا تھا 9 ہجری میں کہ دیکھو آج کے بعد کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، اور جس کو بھی رہنا ہو جزیرۃ العرب میں 4 مہینے کی مدت ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ پھر 10 میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کو آئے۔ یہ 9 کا واقعہ ہے جہاں پر امت کے اعتبار سے پوری امت یکجا ہو چکی تھی، اور قوانین کے اعتبار سے سب قوانین نازل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اس امت پر کڑی نگرانی کیسے ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے نا، مشہور ترین تبوک کا واقعہ، جس میں کتنی بڑی زبردست ٹریننگ اور نگرانی دیکھی ہے۔ بدر ہوئی، آپ کو معلوم ہے بدر میں جانا آپشنل تھا، قانون نہیں تھا۔ اسی واسطے جو صحابی آ گئے بدر میں وہ بدری کہلائے، ان کے لیے الگ مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ بدری ہیں، تمام صحابہ میں ممتاز ہیں۔ جو نہیں آئے ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ اب بتاؤ کہیں سیرت میں آپ جو بدر کے لیے نہیں آئے اللہ کے رسول نے کسی کو سزا دی ہو؟ کیوں؟ حکم ہی دراصل قانون نہیں تھا، آپشنل تھا۔ اللہ کے رسول نے بلایا، جو آ گئے خوشی سے آ گئے وہ بدری کہلائے، جو نہیں آئے ان کے لیے معافی تھی۔ یہی حالات جنگ ہم پڑھتے جائیں گے، یہاں تک کہ تبوک کا موقع آ گیا، جو میں کہتا ہوں کہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے، عام اعلان تھا تب آؤ، سب کے لیے قانون بن چکا تھا۔ امت کی اب ٹریننگ دیکھو کیسے ہے۔ جب یہ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص صحابہ میں سے 3 صحابہ نہیں آ سکے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک۔ یہ 3 صحابہ وہ صحابہ ہیں جو باوجود مخلص صحیح ترین ایمان والے صحابی ہونے کے باوجود بھی نہیں آ سکے۔ اتفاق، اچھی سی سواری تھی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اس وقت مالدار بھی تھا، سواری والا بھی تھا۔ سوچا کہ میں آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، پہنچ جاؤں گا کسی بھی طرح، لیکن اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہی آ گئے۔ اب اعلان کر دیا کہ بھائی جو نہیں آیا ہے وہ مجھے عذر پیش کرے ورنہ سزا ہوگی۔ منافقین آئے، کوئی لنگڑتا ہوا جا رہا ہے، کوئی کیا پٹی باندھے جا رہا ہے، کوئی کیا جھوٹے بہانے بنا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی نہیں تھا، ماں بیمار تھی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کیا ہے فلاں کام آ گیا تھا، فصل برباد ہو گئی تھی اس واسطے میں نہیں آتا۔ یہ سب منافقین اللہ کے رسول جانتے ہیں، پھر بھی ان کے نفاق پر ان کے حوالے کر کے کہہ رہے ہیں کہ چلو جی چلو 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 معاف کیا۔ اسے اللہ تعالیٰ بعد میں کیا ہے تنبیہن بڑا پیارا انداز اختیار کرتے ہوئے فرماتا ہے، توبہ ہے، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے۔ پہلے معافی کا اعلان کر دیا، کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ آپ نے کیوں ان منافقین کو اجازت دی؟ آپ نے کیوں معاف کیا ان لوگوں کو؟ سب جھوٹے ہیں، لیکن کہنے سے پہلے اللہ نے معاف کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر اللہ یہ لفظ نہ کہتا اور ڈائریکٹ تنبیہ کرتا تو کہیں اللہ کے رسول ڈر کے مارے وفات نہ پا جاتے۔ اللہ کا ڈر ایسا تھا اللہ کے رسول کو، اللہ جانتا تھا کتنا ڈرتا ہے یہ میرا نبی، میرا حبیب۔ اس واسطے جب تنبیہ کرنے کا موقع آیا، تنبیہ پہلے نہیں کی، معافی کا اعلان پہلے کیا پھر تنبیہ کی کہ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی ان بدبختوں کو؟ اگر نہ دیتے تو تمام صحابہ جان لیتے کہ کون منافق ہے کون سچا ہے۔ لیکن اس میں معاملہ یہ ہوا کہ 3 صحابی جو مخلص تھے، جن میں بدری بھی ہیں، ان سے بھول ہو گئی، یہ 3 لوگ نہیں آ سکے، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک۔ ان سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب بن مالک سے، تو کعب بن مالک تو کیا ہے جوان تھے اس وقت، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع وغیرہ کیا ہے تھوڑے سے عمر والے تھے، وہ تو شرم کی وجہ سے آ ہی نہ سکے۔ لیکن سب سے پہلے کعب بن مالک سے سامنا ہوا تو وہ مسکراتا چہرہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا، چہرہ بدل گیا، یہ اندر سے کام کے رہ گئے۔ اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کعب تم کیوں نہیں آئے تبوک پہ؟ کہا کہ اللہ کے رسول ایسا زبان دان ہوں میں، اگر میں جھوٹ موٹ کا کہہ کے نکلنا چاہوں تو کیسے بھی نکل جاؤں گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اوپر سے وہی آ کے بتلا دے گی میں جھوٹ بولا ہوں۔ اس واسطے اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا میرا سوائے اس کے کہ سستی تھی کہ آج نکلوں کل نکلوں کل نکلوں آج نکلوں، یہاں تک کہ آپ ہی واپس آ گئے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم نے سچ کہا ہے تو پھر بھی کیا ہے، فیصلہ عدالت اوپر سے آئے گا، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، وحی کا انتظار کرو۔ اور جیسے ہی نکلے نہیں، کچھ ہی دیر بعد اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ یہ 3 اشخاص، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک، ان تینوں سے کوئی بات چیت تک نہ کرے، سلام بھی نہ کرے، سوشل بائیکاٹ۔ یہ ہے امہ، ٹریننگ۔ پورے مدینے میں کوئی ان کو سلام کرنے والا نہیں، کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں، کڑی سزا۔ کب تک؟ 1-2 دن نہیں، 40 دن تک چلتا رہا معاملہ۔ 40 دن بعد یہ بھی اعلان ہوا کہ بیویوں کو بھی اپنے مائکے بھیج دیں۔ دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ طلاق دے دیں، کہا کہ نہیں، طلاق نہیں ہے، بھیج دو، بیویوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا ہے۔ کتنی کڑی سزا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو دیکھتے ان کو، لیکن جیسے ہی یہ قریب آتے تو اللہ کے رسول چہرہ پھیر لیتے، کعب بن مالک کٹ کے رہ جاتے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے ہاتھ باندھتا، ہاتھ باندھنے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں دیکھتے، جب میں نماز میں ہوتا تو اللہ کے رسول مجھے دیکھتے کہ جی چاہتا کہ توڑ کے مل جاؤں، لیکن اللہ کے رسول منہ پھیر لیتے۔ کیا کڑی، کیسی سزا ہوگی یہ سزا؟ کیوں؟ امت بن چکے تھے، یہاں اب غلطی نہیں ہونی چاہیے، اب ان کو ٹریننگ ہونا تھا، اس واسطے یہ کڑی سے کڑی سزا تینوں بڑے بڑے صحابہ کو دی گئی، یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ اللہ نے تمہیں کیا ہے اب معاف کر دیا، اور یہ معافی کو توبے میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، جو 3 لوگ تھے پیچھے رہ گئے تھے، یہ تینوں کی معافی کا اعلان قرآن میں توبہ کے اندر موجود ہے۔ یہ تھی امت، جو امت بنی، اتنی زبردست ٹریننگ تھی اس کی، اور اس حیثیت سے ان پر اتنی زبردست اور کڑی نگرانی تھی، اس حیثیت سے اسلام بھی ترقی کیا، ایسی ترقی جس کا ماضی بڑا شاندار ہے، جس کا مستقبل بھی بہت شاندار ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، حال جو ہے نا، اس حال پر مجھے بڑا تبصرہ کرنا ہے۔ میرا عنوان، میں ابھی داخل ہو رہا ہوں اس عنوان پہ، اس حیثیت سے آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ اس امت مسلمہ کے اندر پھر وہی ایکٹیویٹیز، وہی صفات پیدا ہو جائیں گے جو اس کے معنی میں پوشیدہ ہیں۔ ایک جہت، ایک سمت، ایک عقیدہ، ایک ارادہ، ایک مقصد، اور پھر اس مقصدیت پر تن من دھن لگا کر کام اگر ہمیں آ جائے پھر، تو یاد رکھو جس طرح ہمارا ماضی شاندار رہا، اسی طرح حال بھی شاندار ہو جائے۔ مستقبل تو شاندار ہونے کی بہت روایت ہے۔ اب اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی تاریخ بھی یاد رکھنی پڑے گی، اور میں ایک تاریخ کا ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، ہمارے اندر کی جو تبدیلی ہو سکتی ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنی تاریخ کو نہ یاد رکھیں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو لوگ اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں، دنیا ان کو بہت جلد بھلا دیتی ہے۔ ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارا اپنا جو سابقہ کردار رہا، اس کردار کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ جانکاری رکھتے ہیں، لیکن جو ہم کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، یاد رکھو اللہ کی قسم ہماری تاریخ کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس واسطے ہی وہ ہمیں مٹانے میں کامیاب ہے۔ ان کو پتہ ہے کون سی نبض جہاں ہاتھ رکھنا ہے، جہاں سے یہ لوگ مٹیں گے، جہاں سے یہ لوگ اپنے اپنے کردار بدلیں گے، ان سب کو پتہ ہے۔ وہ لوگ رات دن ہماری تاریخ کھنگالتے ہیں، پھر اس کے بعد قدم اٹھاتے ہیں، اور ہم قدم اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں، اپنے اللہ کو بھی بھلا بیٹھے، اپنے رسول کو بھی بھلا بیٹھے۔ اس حیثیت سے آپ کو میں مختصر ترین الفاظ میں، یہ تو کیا ہیں، گھنٹے بیان کر سکتے ہیں،
اور بیان کی ہے میں نے تاریخ امت مسلمہ، خلفائے راشدین وغیرہ کے موضوع پر مفصل طور پر گھنٹوں کی کیا ہے میرے تقاریر موجود ہیں. تو یہ 1 گھنٹے میں پوری تاریخ کو سمیٹ لینا سمندر کو کوزے میں بھرنے کے برابر ہے. لیکن مجھے ایک مقصد کے تحت لے جانا ہے آپ کو، جہاں پر میرا مضمون ادا ہو کر آپ کو وہاں سے نتیجہ نکلنا ہے. تو اس واسطے میں مختصراً الفاظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کے بعد 570 سال مکمل گزر چکے تھے. 71 AD جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور اس حیثیت سے بات سمجھ لیجئے، یہ عرصہ جو ہے نا، اس عرصے پر حضرت عیسیٰ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. یہ اہل فترہ کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، جسے اصطلاح میں فترہ کہتے ہیں. یہی ایسا زمانہ جس میں وحی کوئی نہیں اتری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 40 سال بعد نبوت ملی. تو اس حیثیت سے عیسوی اعتبار سے 610 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. یہ میں پورا جو بیان کر رہا ہوں وہ کیلنڈر آپ کا اپنا ہے، ہجری نہیں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہجری میں مغالطہ ہوتا ہے سمجھنے میں. خاص طور پر سب طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کی نسل کہاں ہجری کو جانتی ہے. ہجری کے 12 مہینے اگر کسی کو بولو تو مشکل میں پڑ جائیں گے. ہجری اعتبار سے 12 مہینے بالترتیب ہمارے بڑے بڑے کو نہیں آتا ہے. ہاں، ربیع الاول کنڈا کھانے کا مہینہ 11ویں 12ویں یاد ہوگا، جو کھاتے ہیں نا وہ یاد ہوں گے، وہ جو مہینے یاد ہو جائیں گے. ایک رمضان یاد ہے، لیکن بقیہ 12 مہینے ہم کو یاد نہیں ہے. لیکن جو کیلنڈر اب چل رہا ہے 2021 کا، اسی حیثیت سے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح یہ تاریخ بیٹھ جائے. تو 571 کو پیدا ہوئے، 610 کو وحی اتری، نبوت کا آغاز ہوا، اور 632 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے مدینہ واپس پہنچ کر وفات پا چکے. کیونکہ 3 سال ہجری اعتبار سے اگر لیں گے، لیکن 2 سال ہی ہوگا اگر آپ کیلنڈر عیسوی اعتبار سے لیں گے. اس بات سے 610 میں ملا اور 632 میں 632 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اور یہاں سے لے کر 30 سال خلفائے راشدین کا زمانہ رہا، جس میں صدیق اکبر کی خلافت 2 سال 3 مہینے رہی، اور حضرت عمر کی خلافت 10 سال رہی، اور حضرت عثمان کی خلافت 12 سال رہی، اور حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت 4 سال 6 مہینے رہی، اور حضرت حسن کی خلافت 6 مہینے رہی. اس حیثیت سے یہ حضرت حسن کے 6 مہینے ملا لیں گے تو مکمل 30 سال بن جائیں گے. پھر اس کے بعد حضرت معاویہ خلیفہ بنے جو پورے چل کر 20 سال رہے. اس حیثیت سے آپ دیکھ لیں کہ 632 میں 30 ملا لو، 662 یہاں پر پورے کے پورے خلفائے راشدین آئے اور گزر گئے، اور 62 سے لے کر 82 تک حضرت امیر معاویہ خلیفہ رہے پورے 20 سال. اور یہیں سے خلافت بنو امیہ یہ بنیاد پڑی. خلافت بنو امیہ بھی تقریباً 100 سال چلی، 100 سال سے تقریباً آگے پیچھے. اور ان میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ایک خاندان کی خلافت صرف اور صرف 3 پشت یا 4 پشت چلی ہے، اس کے علاوہ پھر خاندان بدل گیا ہے. اس حیثیت سے بھی آپ دیکھ لیں کہ 132 ہجری کے اندر تک خلافت بنو امیہ بھی ختم ہو گئی. پھر اس کے پیچھے خلافت بنو عباس آئی، اور خلافت بنو عباسیہ اپنے اعتبار سے 400 سال تک چلتی رہی، کمزور ہوتی رہی. کہیں کیا ہے واقعتاً مضبوط ہوئی، کہیں پھر کیا ہوا ان کے اندر کمزوری آئی، کہیں کیا ہے ٹکڑے ہوئے. لیکن
خلافت چلتی رہی یہاں تک کہ 1200 عیسوی میں یہ خلافت بھی پوری کی پوری ختم ہو گئی۔ بغداد کے اندر آخری جو خلیفہ تھا مستعصم، اس کو گھوڑوں تلے رون ڈالا گیا اور چنگیز خان نے پورے عالم اسلام کو تہ و بالا کر دیا۔ یہ ایک پہلا سیشن ہے ہمارا جو کہ مکمل ہوا۔ اب اس میں ذہن جو سمجھنے کی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ پورا دور جہاں سے 632 سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر شروع ہوا 1200 تک، یہ بڑے شان و شوکت والا دور تھا، باوجود اس کے کہ اس کے اندر کچھ لڑائیاں ہوئی، کچھ کمزوریاں ہوئی، لیکن علل اعلان ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر سپر پاور کوئی طاقت تھی تو وہ مسلمانوں کی طاقت تھی، ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ اور جتنی طاقتیں تھیں صدیوں سے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے مٹا کے رکھ دیا۔ صرف توحید کا بول بالا تھا، اور مسلمان امت کے اندر اپنے شاعر، اپنے اسلامی روایات، اسلامی شان و شوکت باوجود بہت زیادہ گرنے کے قائم تھی، دائم تھی، اور کوئی غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہمارے لیے ایک خلیفہ موجود تھا پوچھنے والا، اور اگر کبھی کبھی کوئی سر اٹھانے کی کوشش کرتا تو خلیفہ کتنا ہی گرا ہوا کیوں نہ ہو بیدار ہو جاتا اور ایسا جواب دیتا کہ یاد رکھو پھر مسلمانوں کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ دیکھنے کی، ٹیڑھی آنکھ اٹھانے کی بھی لائق نہیں رہتا۔ یہ شاندار ترین ماضی تھا جو بالتسلسل قائم رہا، ان کے اندر اوپر نیچے ہوتا رہا، کچھ دنیا پرستی مسلمانوں کے اندر آئی، فحاشی اوریانی آئی، لیکن مجموعی طور پر پوری دنیا کے اندر مسلمان ہی سپر پاور رہے، اور مسلمانوں میں وہ اصل اسپرٹ اسلام کی باقی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نظام جسے ہم کہہ سکتے ہیں، سلطنت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، پاور جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل باقی رہا۔ ان میں دو بڑی چیزیں ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک وہ مسئلہ تھا جب صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، اور اس معاملے میں آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ بیت المقدس بھی انہوں نے فتح کر لیا۔ اور بیت المقدس جب فتح کیے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسوی اعتبار سے 1099 سن تھا، 1099 سن عیسوی تھا جب بیت المقدس حضرت عمر نے جو لیا تھا، دوبارہ مسلمانوں کے پاس سے صلیبیوں کے ہاتھوں میں گیا۔ 1099 سال ہو چکے تھے، یعنی 1 سال کم 1100، اور یہاں سے لے کر 1080 پر 7 تک، 1080 پر 7 تک صلیبیوں کے ہاتھوں میں رہا، یعنی کل 88 سال۔ یہ 88 سالوں میں ایک بہت ہی اہم ترین دور ہے جو مسلمانوں پر گزرا ہے ذلت کا، جسے وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے کیا ہے، قبلہ اول بیت المقدس کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے۔ صرف اتنا ہی عرصہ رہا، 88 سال۔ ہاں، آج ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کبھی بیت المقدس پہ کیا ہے، ہماری حکومت بھی تھی۔ فلسطین میں مار دیکھتے ہم عادی بن چکے ہیں کہ یہ تو صدیوں سے یہاں پر مار ہی ہے مسلمانوں کو، اس کے علاوہ ملا کیا؟ حالانکہ بات بالکل بھی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے دور میں بغیر کسی جنگ کے چابیاں لا کے پادری نے پیش کیا تھا۔ وہاں سے بیت المقدس جو فتح ہوا نا، وہاں سے لے کر 1099 تک مسلمانوں ہی کے ہاتھوں میں رہا، پھر 1080 پر 7 کو دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس لے لیا۔ برابر 88 سال ایسے دور میں رہے مسلمان جن کے اندر انہیں بہت بے چینی رہی کہ بیت المقدس قبلہ اول
ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یہ تڑپ انہیں جینے نہیں دی، تڑپتے رہے۔ اسی واسطے سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد ہی یہی ہو گیا تھا کہ اللہ نے مجھے کیا ہے مصر کی عمارت دی تو میں اس کو لے کر رہوں گا، اور ان کے جو بڑے تھے ان کو مصر میں جو بھیجا تھا گورنر بنا کر، نور الدین زنگی رحمہ اللہ، ان کا بھی یہی تھا کہ زندگی میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے لمبی کر دی، زندگی دے دی، میں کسی بھی حالت میں کیا ہے بیت المقدس فتح کر کے رہوں گا۔ حالانکہ اس وقت خلافت عباسیہ کمزور پڑتی جا رہی تھی، وہاں کے الگ الگ سلطنتیں اپنے اپنے طور پر دعوے دار تھی کہ یہ ہماری ہیں، اور نور الدین زنگی بھی اپنے دمشق کے اعتبار سے وہ ان کا قبضہ تھا، اور ان کے اندر یہ ولولہ تھا کہ کسی بھی طرح ہم بیت المقدس کو فتح کر کے رہیں گے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ زہر کھلا کے انہیں بھی مار دیا گیا، لیکن انہوں نے تعمیر تک کر دیا تھا جو ممبر فتح کر کے وہاں پر رکھیں گے، اور ان کے جانشین جو آئے سلطان صلاح الدین ایوبی، انہوں نے اپنی زندگی پوری لگائی، یہاں تک کہ خود مسلمانوں نے بھی ان سے خانہ جنگیاں کی، ان سب کو برداشت کیا، اور آخرکار پھر 88 سال کے بعد دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آیا، تو وہی نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا ممبر لے جا کے وہاں پر رکھا، اور وہیں پر انہوں نے سب سے پہلا خطبہ اسی ممبر پہ دیا۔ یہ دور ہے 88 سال کا دور، جس میں مسلمان بڑے پریشان رہے، بیت المقدس ان سے چھینا رہا۔ ہاں، اس کے بعد جو آیا نا، پھر اسرائیل قائم ہونے تک کوئی نہیں چھین سکا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ 2 دور ہیں جن میں ہم نے کیا ہے بہت ذلیل ہوئے، ایک یہ دور، ایک وہ 88 سال کا دور جہاں پر بیت المقدس ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہا۔ آپ کو پتہ ہے پورے 1400 سالہ تاریخ کے اندر صرف وہ 88 سال ہیں جن میں بیت المقدس ہمارے انڈر میں نہیں رہا بس، اور وہ سب سے زیادہ بدترین ذلیل ترین امت مسلمہ کے سال ہیں، پھر آج نہیں ہے ہمارے ہاتھوں میں، تو یاد رکھو دوسرا بدترین دور ہمارا گزر رہا ہے۔ ہم کو احساس ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صدیوں سے انہی کے پاس ہے، نا، مسلمانوں ہی کے پاس رہا۔ حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ 1924 تک جو قائم تھی، ان کے باقاعدہ قانون میں لکھا ہوا تھا یہ قانون کہ یہودی یہاں گھر لے نہیں سکتا، اور یہ قانون خود عیسائیوں نے لکھوایا تھا جب حضرت عمر نے وہاں پر کیا کیا تھا، چابیاں لی تھی۔ عیسائی اور یہودی یوں کٹر دشمن تھے، جب حضرت عمر کے حوالے کیا، عیسائیوں نے یہ لکھوایا کہ آپ ہمیں لکھ کر دیں قانونی طور پر یہودی بیت المقدس کے اندر جگہ نہیں لے سکتے، تو حضرت عمر نے لکھوایا کوئی خرید نہیں، ہاں آ جا سکتا ہے، رہ سکتا ہے، زمین خرید نہیں سکتا، بیت المقدس میں زمین نہیں خرید سکتا یہودی۔ 1400 سال تک یہی قانون رہا، سوائے وہ 88 سال کی جو نکل گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی آپ سے خصوصی طور پر اپیل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد شامل حال ہے کہ مسجد السلام اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ فین، لائٹ، اے سی اور اسی طرح انٹیریئر ڈیکوریشن، لفٹ اور فلورنگ کا کام باقی ہے، جس کے لیے اشد ضرورت 35 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی میں نے اپیل کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دل کھول کر دیا ہے۔ اہل خیر حضرات کے لیے بہترین موقع بھی ہے اللہ کے راہ میں دینے کا، تو آپ لوگوں میں آگے آئیے اور اس میں جو ہو سکتا ہے جلد سے جلد مدد کیجیے، کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے اس کا افتتاح کر لیا جائے، تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور اس سلسلے میں پیسے کی جو رقم میں نے بتائی 35 لاکھ اشد ضرورت ہے، تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں بڑھ چڑھ کر، کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی بڑی ذمہ داری کا کوئی
ٹائلز کا اور اے سی کا اپنی ذمہ داری میں لے لے. جو ہو سکتا ہے جی پے نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو یہاں پر اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، اس سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. اللہ کی اس مسجد کے لیے دل کھول کر تعاون کیجیے. اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے ایک گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے. شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلطان عبد الحمید کے زمانے میں جو آخری تھا یہاں کا سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ، اس کے پاس آئے، گھٹنے ٹیک کے کھڑے ہو کے کہے آپ ہمیں اجازت دے دیں، تھوڑی سی جگہ ہی صحیح. اس نے کہا کہ نہیں، سلطنت جائے تو جائے لیکن میں نہیں دوں گا. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں کیا ہے، وہاں پر زمین رجسٹری نہیں ہوگی تمہاری. اسی کے بعد سے سازشیں شروع ہوئی جو آخر کار سلطنت عثمانیہ بھی گری اور 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا. یہ بڑا عجیب داستان ہے، عجیب مرحلہ ہے ہمارا. ہم ذلیل ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہم کو کہ ہم ذلیل ہیں. حالت ہماری یہ ہو چکی ہے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ اب کرنا کیا ہے، ان کو کوئی گائیڈنس نہیں ہے ان کو. اسی واسطے کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ برباد ہو چکے ہیں کھیلوں کے پیچھے. واٹس ایپ، فیس بک، فحاشی، اوریانی، بیکار کی باتیں، فلمی دنیا، ہاں ادھر ادھر کی کیا ہے بیکار کی اپنے مشاغل. کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قوم کیا تھی. اب ذرا آئیے پھر سنیے، 88 سال جو ملی اللہ کی طرف سے ایک مار، اسی کو مسلمانوں نے بہت بڑی مار سمجھا، اپنا تن من دھن قربان کر کے اس کو واپس لینے تک سانس نہیں لیا. آج ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے. جتنا قبضہ وہ کر چکے ہیں اس حیثیت سے دیکھا جائے تو فلسطینیوں کو آج جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر وہ رہ سکے. کہاں مانگتے تھے بھیک ایک ایک ٹکڑے کے لیے، کہاں اب بھیک منگوانے رکھ رہے ہیں. اور ہمارے 56 ممالک کے ہوتے ہوئے کوئی زبان نہیں کھولتا ہے، اور کوئی کھولتا ہے تو اس کو چھوڑتے بھی نہیں. ممالک ہیں ہمارے پاس آج بھی، لیکن بولتا کوئی نہیں ہے. ہم اگر چیخ لیں، پکار لیں تو ہماری کیا آواز رہ گئی ہے؟ جن کے پاس طاقتیں ہیں، حکومتیں، وہ تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو سال میں نے گنوائے ہیں یہ شاندار ترین سال ہیں سوائے 88 سال کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوا. سلطان صلاح الدین ایوبی آئے اور 1099 میں جب ان لوگوں نے لے لیا، 88 سال بعد 1180 پر 7 میں 180 پر 7 میں، بالکل صحیح بات ہے، 1180 پر 7 میں دوبارہ جب یہ حاصل کر لیے تو ابھی 100 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ خلافت عثمانیہ آ گئی اور خلافت بنو عباس گر گئی. اور یہی وہ 100 سالہ دور ہے جس کے اندر ہمارا جو آخری خلیفہ عباسیہ کا جو خلیفہ تھا اس کو گھوڑوں کے تلے رون دیا گیا اور سلطنت مکمل گر گئی. اس وقت پرسان حال مسلمانوں کا کوئی نہیں تھا. آج سے بھی بدترین دور ہمارے اوپر گزر چکا ہے میرے بھائیوں. مایوس نہ ہو، تاریخ سے سبق لیں. آج تو کم از کم ہمیں کیا ہے، اپنی بات کہنے کی اور اپنی تعداد بتانے کی تو کیا ہے، کم از کم مہلت ہے. لیکن جب چنگیز خان نے پوری سلطنت اسلامیہ کو اٹھا کر بغداد کے اندر کیا ہے مسلمانوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے اور دریائے دجلہ پانی پورا کا پورا سرخ ہو گیا خون سے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ کیوں، کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کا بادشاہ تھا. ایسے وقت میں مؤرخ لکھتا ہے کہ اللہ کی قسم، یہ میں نے 3-4 جگہ پڑھا ہے، بڑے بڑے مؤرخین جن میں کیا ہے مستشرقین بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے بھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے نظر آتا تھا کہ اس کے بعد اسلام کا نام لینے والا کبھی کوئی نہیں اٹھے گا. تاریخ جان چکی تھی کہ اب امت مسلمہ ختم، کہیں سے کوئی آواز نہیں تھی. اور پوری اسلامی سلطنت چنگیز خان نے ختم کر دی. سلطنت ہی نہیں بلکہ ہر فن کے علماء کو اکٹھا کر کر کے مارتا تھا تاکہ کوئی فن ان کے اندر نہ رہے. ایسی حالت میں جب کہ کوئی تصور نہیں تھا
کہ یہاں پر پھر سلطنت اسلامیہ قائم ہوگی۔ اللہ انہی کو ہدایت دے دی جنہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ یہ ہے تاریخ۔ چنگیز خان کا پڑ پوتا وہ خود اسلام لے آیا، پھر وہی لوگ آگے چل کر ترک بنے اور عثمانیہ بنے، دونوں ایک ہی نسل کے لیکن الگ الگ ہو گئے۔ تیموری ادھر آ گئے ہندوستان میں اور ترک ادھر رہ گئے ترکی کے اندر، اور دونوں طرف سلطنت اسلامیہ پھر چلی تقریباً 600 سال، جہاں پر صرف اور صرف یہی ترک لوگ تھے جو اسلام کے پاسبان بنے۔ اسی واسطے شاعر کو کہنا پڑا کہ آیا ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ فتنہ تاتار کے اس واقعے سے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہی فتنہ تاتار جس نے سلطنت اسلامیہ کو اینٹ سے اینٹ بجا کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور آخری خلیفے کو قالین کے اندر لپیٹ کر گھوڑے دوڑا کر لاش کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اسی کے خاندان سے صرف 2 نسلیں نہیں گزری کہ اللہ نے اسی خاندان میں اسلام رکھا، اور ان میں سے ایسے فاتحین نکلے اور ایسے بڑے بڑے سلطان نکلے کہ ایک طرف کیا ہے عربی ممالک کے پورے ایریے میں، اس طرف شمال اور جنوب کے دونوں علاقوں کے اندر ترک چھائے رہے، ادھر ہندوستان میں اسی ترکی نسل کے تیموری ادھر آئے، بابر، اکبر، ہمایوں سب اسی نسل کے ہیں، یہاں پر انہوں نے حکومت قائم کی۔ پھر سلطنت اسلامیہ چلتی رہی، تو مٹے گی نہیں، تم مٹانا چاہو گے تو بھی نہیں مٹے گی، یہ باقی تو اسلام باقی، اسلام باقی تو دنیا باقی۔ تو ہم مٹ سکتے ہیں، ہم نافرمان ناہنجار ہو سکتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کے عوض مار دے سکتا ہے، لیکن اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ قیامت تک رہے گا باقی۔ جب مورخین لکھتے ہیں کہ ایک چنگیزی فوج کا ایک نمائندہ معمولی سا بڑے بڑے افسر کو کھڑا کر کے کہتا تھا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے مسلمانوں کو مارنے کا، میں ارجنٹ میٹنگ میں جا رہا ہوں، تو یہیں کھڑا رہے اس ستون کے پاس، میں اپنی میٹنگ ختم کر کے آ کے تجھے ماروں گا۔ تو ڈر کے مارے مسلمان افسر وہیں اسی ستون کے پاس تھر تھر کانپتا کھڑا رہتا جب تک کہ وہ کام ختم کر کے آ کے نہ مارتا۔ یہ حالت ہو گئی تھی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کے اندر عمومی طور پر یہ ذہن بن گیا تھا، چنگیزی کوئی نہیں ان کو مار سکتا، یہ اللہ کا عذاب ہے، بس اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس واسطے مسلمان جنگ کرنا ہی چھوڑ دیے۔ جب وہ آنے کا معاملہ معلوم ہوتا، بڑی بڑی بستیاں خود آگے جا کر حوالے کر دیتی چنگیز کے پاس، چنگیز افواج کے پاس، کیا ہم سے تو مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، جو چاہے کرو۔ کسی کو یہ کاٹتے، کسی کو یہ توڑتے، کسی کو غلام بناتے، کسی کو کیا ہے چاہتے تو کسی اور جگہ کام پہ لگا دیتے کہ جاؤ پہاڑیں کھودو۔ کبھی کبھی خواہش ہوتی تو چنگیز خان کھوپڑیوں کا مینار بنانے کا حکم دیتا، اینٹوں پتھروں کے نہیں، انسان کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا حکم دیتا۔ کھوپڑیوں کے مینار بنانے کے لیے عام لوگوں کو بیگار میں جس طرح پکڑ لیتے، اس طرح کیا ہے شہروں کو جاتے تھے، لوگوں کو قتل کر کے کھوپڑیاں سجاتے تھے۔ جب مینار تعمیر ہوتا تو اس کے اوپر بیٹھ کے شراب پیتا تھا، اور یہ سب مسلمانوں کا تھا۔ 600 سالہ سلطنت جو شاندار ترین نمونے رکھی ہوئی تھی، ہیرے جواہرات، کتابیں سب سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے مسلمان، لائبریریاں ہیروں سے زیادہ قیمتی تھی اس زمانے میں۔ ایسی بڑی بڑی لائبریریوں کو اس نے نظر آتش کر دیا، اور اتنا جلایا، جلانے کے لیے بھی کیا ہے ہمت کرنی پڑتی تھی، فوج کو بھیجنا پڑتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ کہاں تک جلاتے رہیں گے، ہم نے کتابوں کو ہیروں سے زیادہ اکٹھا کیا تھا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں علم سے پیار ہے، دنیا سے نہیں، ہم نے کتابوں کو اکٹھا کیا تھا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ چنگیزی فوج نے سوچا کہ اس کو جلانے کے لیے بھی ایک فوج کی ضرورت ہے، کہاں تک جلاتے رہیں گے، اٹھاؤ پھینکو، دریا میں اٹھا کے پھینکو۔ کہتے ہیں کہ دجلہ کئی دنوں تک سیاہ رہا، بہت بڑا دریا بغداد کا، پانی ہی رنگ بدل گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر اتنی کتابیں پھینکی گئی کہ سیاہی مل کے اصل پانی کا رنگ کھو دیا، پورا سرمایہ مٹ چکا تھا، نام و نشان لینے والا کوئی نہ تھا۔
سوائے صرف اس کے جس کو خود چنگیز خان نے معاف کر کے رکھ لیا ہو ملازم کے طور پر۔ کبھی کسی مسلمان کو پسند آ جاتا تو چنگیز خان کہتا تھا کہ ہماری فوج میں داخل کر لو۔ وہ جہاں جہاں جاتا تھا مسلمانوں کے بڑے بڑے فنون اور ان کے بڑے بڑے اماموں اور وہ لوگ جو بڑے ہی ماہر فن ہوتے ان کو جمع کر کے رکھتا۔ ایک ایک ٹائم پہ 4-4 ہزار لوگ دسترخوان پہ کھانا کھاتے چنگیز خان کے۔ وہ جو عالم ہوتے تھے یا انجینئر ہوتے تھے یا ڈاکٹر ہوتے تھے یا طبیب ہوتے تھے جو مسلمانوں کے شہروں سے اکٹھے ہوتے تھے، ان سب کو جمع کرتا اور کبھی کبھی ان سے ہنسی مذاق کرتا، صرف اس بات سے ساتھ میں رکھا ہوا تھا ایک لفظ بھی کبھی کوئی لفظ کسی سے نکل جاتا علم کی حمیت کی بنیاد پہ تو 4,000 کو بھی قتل کر دیتا، پھر نئے 4,000 کو تیار کرتا۔ اپنے اپنے مشغلے تھے، کوئی پوچھنے والا اس پہ نہیں تھا۔ بڑا عجیب زمانہ ہے جس پہ مسلمان گزرا ہے، لیکن مٹے نہیں۔ تو آج کیوں مٹیں گے؟ آج کیوں ڈر ہے؟ آج کیوں پریشان ہے؟ ہمت سے کام لینا۔ اور دلچسپ طور پر آپ ذہن میں رکھیے، یہی وہ نکبت کا زمانہ تھا، یہی وہ ذلت کا زمانہ تھا جن میں اللہ تبارک و تعالی نے امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت کو اٹھایا۔ چنگیز خان کا پڑ پوتا تھا جو کہ اس وقت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جہاں تھے دمشق پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، جہاں سے ہجرت کر کے یہ آگے گئے، اور اس کے بعد پھر اس کا بیٹا ان کی جوانی کی زندگی میں مسلمان ہو چکا تھا، خاقان، خانوں کا خان، خاقان اصل میں نام پڑا اس واسطے کہ خانوں کا خان، خاقان۔ تو خاقان جب آیا تھا مسلمان تھا، نام کا مسلمان ہو چکا تھا، اسے پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہے، بس مسلمان تھا۔ تو امام ابن تیمیہ اس کے دربار میں جب گئے تو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ تقریر کی، تیرے باپ دادا کافر تھے، تبھی بھی اتنے مسلمانوں کو نہیں مارا، تو مسلمان کہہ کر اپنے ہاتھوں سے کہہ مسلمانوں کو مارتا ہے۔ خاقان نے کہا کہ میں نے اتنا جری آدمی آج تک کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ امام ابن تیمیہ کے ساتھ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ کہا کہ اے اللہ، یہ اسلام کے شان کے لیے لڑتا ہے، یہ اسلام کی ناموری کے لیے لڑتا ہے، تو اے اللہ اسے فتح دے۔ اے اللہ، یہ اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے لڑتا ہے اور مسلمانوں کو بیجا قتل کرتا ہے، تو اے اللہ اس کو نیست و نابود کر دی۔ تو خاقان نے کہا آمین۔ یہ قوت تھی ایمان کی قوت علماء کے پاس، بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے بھی آتے تھے تو ایمان کی وہ جلالت، وہ شان کبھی نہیں بھولتے تھے۔ آخر میں اس نے کہا کہ آپ کھا کے جائیے۔ تو امام ابن تیمیہ نے کہا کہ لوگوں کے ظلم سے چھینے ہوئے مال سے میں ایک لقمہ لینا پسند نہیں کروں گا، تو چاہو تو کھا لے۔ ساتھ میں جانے والے علماء کہتے ہیں کہ ہم نے تو سمجھ لیا کہ اب خاقان اعلان کرے گا کہ ابھی یہاں پر قالین بچھاؤ، کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا اگر بادشاہ کے سامنے کسی کو قتل کرنا ہوتا تو کہا جاتا کہ قالین بچھاؤ تاکہ خون کے چھینٹے زمین پر نہ پڑے۔ تو ابھی کہے گا کہ قالین بچھاؤ اور گردن اڑا دو ابن تیمیہ کی۔ اس بات سے اس سے پہلے ہی وہ حکم ملے، ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہے تھے کہیں اعلان نہ ہو جائے اور ابن تیمیہ کے خون کے چھینٹے ہم پر نہ پڑے، یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ جنہوں نے یہ کہہ کے کہ ابن تیمیہ کو قتل کر دیں گے یہ لوگ چھوڑ کے آ گئے، آخری میں یہ لوگ کیا ہیں ایک قافلے سے نمٹ گئے اور وہ قتل ہو گئے۔ امام ابن تیمیہ پورے کے پورے سلامتی کے ساتھ واپس آئے اور ان سے وہ دعائیں کروا کے بھیجا۔ یہ اصل میں ٹرننگ پوائنٹ تھا، چنگیزی قوم کی ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ اب اس کے بعد کے آنے والے وہ مسلمان بادشاہ جو نام کے مسلمانوں ہی کی اولاد تھے لیکن پختے بنے، اور ان میں دو گروہ بنے، عثمانی اور تیموری۔ تیموری اس طرف آئے ہندوستان میں اور عثمانی اسی ترک کے اندر رہے اور سلطنت عثمانیہ قائم ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ اس واسطے عثمانی کہتے ہیں کہ ان کا سب سے پہلا بادشاہ جو تھا وہ عثمان نام تھا اس کا، اسی واسطے سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ایک طرف یہاں پر حکومتیں چلتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یورپین ممالک میں اسلام داخل ہوا تھا۔ بنی امیہ کے آخری زمانے میں عبد الرحمن الداخل کی حیثیت سے جب خلافت بنو عباسیہ قائم ہوئی
تو بنو امیہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھ دیکھ کر چن چن کر قتل کرنا شروع کیا تھا۔ ایسی حالت میں صرف امیہ کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا 13 سالہ، جو دریا پار کر کے اسپین پہنچ گیا۔ اس وقت اسپین میں طارق ابن زیاد جانے کے بعد ماشاء اللہ سے حکومت مسلمانوں کی تھی، لیکن ادھر مرکز کمزور پڑ گیا تھا تو حکومت کے جو والی ہوا کرتے تھے وہ بھی کمزور ہو چکے تھے۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ بنو امیہ کے خاندان سے ہے تو جو وہاں پر حکومت پہ تھے انہوں نے عبد الرحمن کو حوالے کر دیا، جسے کہتے ہیں عبد الرحمن اول یا عبد الرحمن الداخل۔ یہاں سے پھر اسپین پر اسلام کا غلبہ ہوا، اور یہ اسپین میں بھی تقریباً 700-800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1492 میں آخری شہر جو غرناطہ جسے کہتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ ادھر دوسری مرتبہ سلطنت عثمانیہ ابھر رہی تھی 1200 کے بعد، 1300، 1400، 1500 بڑے زبردست ادوار ہیں سلطنت عثمانیہ کے، شاندار۔ جتنے ممالک ہیں آج آپ کو معلوم ہے، سلطنت عثمانیہ 1920 میں ٹوٹی تو 90 پر 8 ممالک چھوٹے چھوٹے بنے، 90 پر 8 ممالک مل کر سلطنت عثمانیہ ایک تھی 1924 تک۔ اتنی بڑی سلطنت، اور اس کی شاندار ترین صدیاں 1300، 1400، 1500۔ لیکن یہاں یہ کام ہو رہا تھا، ساتھ میں یورپین کنٹریز سے لگا ہوا حصہ اسپین 1492، یعنی 1500 کو 2 سال باقی تھے کہ پورے کا پورا غرناطہ بھی چلا گیا۔ ابو عبداللہ جو اس کا آخری حاکم تھا غدار نکلا، اور اس نے انگریزوں کے حوالے کر کے وہاں سے بھاگ گیا، تو ہسپانیہ پورا کا پورا ختم ہو گیا۔ 1500 سے لے کر آج تک انہی انگریزوں کے ہاتھوں میں ہے، جو چھوٹا تھا یہاں سے۔ اب آگے آئیے، ادھر اسپین ہاتھ سے گیا، لیکن اس کے بدلے میں یہی 1500 کا زمانہ ہے جہاں یہاں پر بابر آیا۔ پھر اس کے بعد 1526 باقاعدہ طور پر حکومت لینا شروع کیا، 1600، 1700، 1800، 1900، 1858 تک یہاں پر 300 سال باقاعدہ ایک ہی خاندان کی حکومت ہوئی، وہ یہی بابر اکبر ہے۔ 1850 پر 8 غدر ہوا، زبردست جنگ، یہاں سے ایسٹ انڈیا کمپنی داخل ہوئی اور مکمل طور پر اعلان کر دیا کہ یہ انگریزوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ہندوستان میں پوری سلطنت جہاں بھی تھی، چھوٹے چھوٹے جتنے بھی حکمران تھے، نواب تھے، ان سب کو کیا ہے اپنے زیر نگین کر لیا۔ یہ چلا تقریباً 1858 میں۔ لیکن اس کے اندر بھی پھر ہمارے اندر تڑپ رہی۔ انگریز جب داخل ہوا تھا اسی وقت سے، تو اس کے مقابلے میں 1700 کے آخری میں جیسے وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک نمونہ دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح یہاں پر ٹیپو سلطان کا ایک نمونہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، پوری قوت لگا دی کہ کسی بھی طرح انگریز کو ہم نہیں مانیں گے۔ اسی واسطے وہ میسور کی جتنی سلطنت وہ تھی، جتنا میسور آج کا ہے اتنی نہیں تھی۔ وہ بنگلور وغیرہ پورا علاقہ انہی کی سلطنت، حتیٰ کہ ویلور تک کا علاقہ انہی کی سلطنت میں آتا تھا، جو ٹیپو سلطان کی سلطنت میں آتا تھا، جسے کہتے تھے سلطنت خداداد۔ اور سب سے پہلا ریکٹ سسٹم اور جہاز کا آئیڈیا دینے والا سائنٹسٹ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ اڑنے کا تصور لایا تھا۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیے، جب یہ سلطنت یہاں پر قائم ہوئی اور ادھر سلطنت سے اسپین ہاتھ سے گئی، ادھر ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت آئی، یہ دونوں دو بدو چلتے رہے۔ زوال بھی ان کا ایک ہی ساتھ رہا۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے جو کام اصل کرنا تھا وہ کام تو نہیں کیا، عیش و آرام عیاشی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ انگریزوں نے آ کر یہاں کے مسلمان نوابوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائے اور ایک ایک کر کے ان سے سلطنتیں لکھوا کے لینے شروع کر دیے۔ یہی حال وہاں پر بھی ہوا
کہ ایسے غدار پیدا ہو گئے سلطنت عثمانیہ کے اندر جو یہودیوں کے اور نصرانیوں کے طرفدار تھے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ بیت المقدس میں وہاں جگہ لینے اور رجسٹری کرنے کے لیے یہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، یہاں تک کہ آخری خلیفے کو نہ مانا تو انہوں نے سازشیں بننی شروع کی. اور آپ کو معلوم ہوگا اسی سازشوں میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم نمودار ہوئی. یہ بظاہر دیکھنے میں کیا تھی؟ کافروں کی جنگ لگتی تھی، حالانکہ اس میں بہت بڑے طرفدار مسلمان تھے اور ان کی طرفداری کا معاملہ سلطنتوں کے اعتبار سے تھا. اور جب یہ ٹوٹے تو جس طرح انہوں نے جو ان کے اوپر فتح پایا اسی کے ساتھ یہ بھی ٹوٹ کے اسی کے ساتھ مل گئے. اس طرح سلطنتیں ختم ہونا شروع ہوئی. 1914 سے 1919 پہلے جنگ عظیم ہے اور دوسری جنگ عظیم 1945. اس کے بعد ٹکڑے ہونا شروع ہو گیا. اب اس جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں سب سے زیادہ یہودیوں کا مال تھا جو خرچ ہوا تھا. اسی واسطے جیسے ہی انہوں نے فتح پائی 1948 پر 8 میں باقاعدہ طور پر سلطنت اسلامیہ تو ختم ہو چکی تھی 20-35 سال پہلے ہی. ان لوگوں نے لکھ کر ایک ٹکڑا دے دیا کہ تم کیا ہے اپنی سلطنت قائم کر لو. یہاں سے یہ اسرائیل میں داخل ہو گئے، چھوٹا چھوٹا اسرائیل بنانا شروع کیا. اب مسلمانوں کے اندر بھی احساس ہوا، عرب لیگ قائم ہوئی، عربوں نے لڑا بھی باقاعدہ، لیکن ہمت نہیں تھی. نیشنلسٹ طور پر تقسیم کر دیا گیا، لوگوں کے اندر محبت وطن کی لائی گئی، ایمان کی مٹا دی گئی. یہ سسٹم ہی تبدیل ہونے کی وجہ سے عربوں نے فتح حاصل نہیں کی اور 1967 کے اندر زبردست شکست ہوئی عربوں کی. عرب لیگ ٹوٹ گئی اور مکمل طور پر اسرائیل قائم ہو گیا. جتنا حصہ وہ مانگا تھا اس سے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا. پھر اس کے بعد عرب لیگ جو ٹوٹی نا، سب نیشنل طور پر چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بن گئی. یہ کویت، ابوظہبی، امارات، یہ سب جو بنے ہیں نا، کیسے بنے؟ یہ کہاں تھے؟ یہ پورے صحرائی طور پر چھوٹے چھوٹے علاقے تھے اور یہ پورے سلطنت عثمانیہ ہی کے حصے بھی تھے. لیکن جب دوسری جنگ عظیم میں ان بدبختوں نے سرمایہ لگایا، یہودیوں نے، اس شرط پر کہ اگر تم کو فتح مل گئی تو ہمیں کیا ہے بیت المقدس کی جگہ دینا، اور ان کو فتح مل گئی اور ان لوگوں نے بیت المقدس میں جگہ دی تو یہ تو ٹکڑے ہو چکے تھے پہلے ہی، تو ان ٹکڑوں کو ان بدبختوں نے بانٹ لیا. متحد ہو کر ان لوگوں نے چاہا بھی کہ ایک مرتبہ پھر جنگ کر کے دوبارہ حاصل کریں، لیکن یہ عرب کے نام پر اٹھی ہوئی لیگ تھی، اسلام کے نام پر نہیں تھی، تو اس واسطے نہ فتح ہوئی نہ کچھ معاملہ ہوا. پھر اس کے بعد عرب ٹوٹتے چلے گئے، حتیٰ کہ صرف ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے صحرائی علاقے لے کے رہ گئے اور ان کے پاس اس وقت بھی کچھ نہ تھا جب تک کہ پیٹرول نہیں آیا. پیٹرول جب آنا شروع ہوا تب کہیں جا کے اصل میں کیا ہے مال و دولت بھی یہاں ابھرنا شروع ہوئی. جب دولت آنا شروع ہوئی پھر اس کے اندر یہاں پر وہ عیاشیاں بھی آنا شروع ہوئی. تمام ہلاکتیں جو ہم آج دیکھتے ہیں، آرام پسندی ہے، یہ سب آنا، یہ ہے اصل تاریخ جو ہماری رہی 1950 تک. یہ ہمارا ماضی میں کہہ سکتا ہوں. ہاں، سوال جواب کو وقت دیتا ہوں. ابھی آپ اچھی طریقے سے آرام سے بیٹھ کے سنیں، ٹائم ہے ہمارے پاس. اگر حال کا انتخاب کر لیا جائے تو میں کہوں گا 1950 سے لے کر 2021 تک حال ہے ہمارا. اس حال کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. ماضی کو میں نے سمجھانے میں جو وقت لگایا اسی واسطے کہ حال کو آپ جانیں، اور حال پریزنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1950 سے 2021 یہ 70 سالوں کے اندر جو انقلاب ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 200 یعنی دو ادوار 600 کے 1200 سال جو گزرے اس میں اتنا بڑا انقلاب کچھ بھی نہیں ہوا جتنا صرف یہ 70 سالوں میں ہوا ہے. اسی واسطے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. عجیب انقلابات ہیں یہاں پر. جس حیثیت سے یہودی ابھر رہے تھے، بیت المقدس تک کے اندر ہاتھ لے لیا اور
جگہ بنا کے وہاں پر رجسٹری بھی کر لی اور اسرائیل بھی قائم ہوگا ایک طرف، لیکن دوسری طرف ان کا کٹر مخالف دشمن جو اس سے پہلے کبھی نہیں پیدا ہوا، وہ پیدا ہوا ہٹلر۔ اس نے ان کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، ایک ہی زمانے میں عجیب دونوں واقعات۔ اس کا زمانہ بھی وہی ہے، قائم ہونے کا زمانہ بالکل کیا ہے، پاس میں ہے۔ ادھر یہ قائم ہو رہے ہیں، اسٹیبلش ہو رہے ہیں، مار ایک طرف، یہ تو اسٹیبلش ہو رہے ہیں، لیکن ایک طرف زبردست مار ہے۔ 6 لاکھ نہیں 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے ایک ہی دن میں قتل کیا، اور قتل کرنے پر بھی اسے وقت لگتا تھا۔ اس نے سوچا کہ قتل بھی کروں، میں کھڑا کہ قتل کروں ایک ایک کو، تو بھی 60 لاکھ لوگوں کو مارنا معمولی بات ہوگی کیا؟ اس کے لیے بھی تلواریں فوج لا کے رکھنا پڑے گا، 1-2 دن صرف کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے کیا ہے 60 لاکھ لوگوں کو مارنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ 60 لاکھ لوگوں کو مارنے کے لیے بھی مجھے کیا ہے ایک فوج مقرر کرنا پڑے گا، اس واسطے مجھے اتنا بھی وقت نہیں ہے، ان کو کیمیکلز ڈال کے مارو۔ کیمیکلز ڈال کے مارا تھا، ایک ہی جگہ ان کو اکٹھا کیا اور وہاں سے گیس چھوڑا، گیس کی وجہ سے جب دم گھٹ کے مر گئے، پھر کیمیکلز ڈال کے کھاد بنایا، اور اس کھاد کو مائع کی شکل میں بنایا، مادے کی شکل میں بنایا، پھر پائپ لائن سسٹم دے کر اپنے کھیتوں میں وہ کھاد استعمال کر کے اس نے کیا ہے وہاں سے پودے اگائے، انسانوں کی جانوں کی، یہودیوں کی۔ ایک طرف یہ ہو رہا تھا، اتنی بڑی مار یہودیوں کو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، سوائے اس زمانے میں جب قیصص آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد، اس نے مارا تھا۔ اس کے بعد اب مار کھائے پھر یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ ہندوستان کی سلطنت مغلیہ گئی، انگریزوں نے ہمیں غلام بنا کے رکھ دیا، اور غلام بھی ایسے غلام تصور بھی نہیں کر سکتے تھے آپ، بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی ٹرینوں کے اندر، ہمارے ڈبے بالکل الگ ہوا کرتے تھے، انگریزوں کے ڈبے الگ ہوا کرتے تھے، عجیب عجیب ذلت اٹھانی پڑی ہندوستانیوں کو ایک طرف، لیکن ایک طرف یہ بھی تھا، اور آخر کار 1947 پہ یہ آزاد ہوا، اور یہاں کے مسلمان بھی چین کے سانس لیے، لیکن یہاں ایک ساتھ ہو رہا تھا تو دوسری طرف مسلمانوں ہی کے اندر ایک نیا شہر، نیا یوں کہہ لیجئے کہ نئی سٹی، نئی حکومت قائم ہوئی۔ اس سے پہلے بھی کبھی اسلام کے نام پر کوئی سٹی قائم نہیں ہوئی سوائے مدینے کے، ایک یہ قائم ہوئی پاکستان۔ مذہب کے اعتبار سے 2 سٹیاں اسی وقت قائم ہوئی، ایک اسرائیل ایک پاکستان، دونوں کا ایئر آگے پیچھے ہے، 1947 1948، 1 سال آگے پیچھے۔ بڑی انقلابی، میں کہتا ہوں نا کہ 50 سے لے کر 21 تک یہ 70 سال بڑے انقلابی ہیں، ہر دور کے اندر ہر سال کے اندر بڑے عجیب واقعات ہوئے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے یہاں کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی عجیب معاملہ یہ ہوا کہ نظام کی جو حیدرآباد کی سلطنت تھی، وہ سلطنت بھی الگ تلگ کھڑی رہی، نہ پاکستان کے ساتھ ملی نہ ہندوستان کے ساتھ ملی۔ نظام کی اپنی سلطنت تھی، اپنا سکہ تھا، اپنی کرنسی تھی، اپنے حدود تھے، پوری اپنی ایک سلطنت تھی۔ مسلمان اگر اس کو بچا لیتے تو وہ بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن وہ 1 سال الگ تلگ کھڑی رہی۔ آخرکار اپنوں کی غداری کی وجہ سے آخرکار ملٹری ایکشن اٹھانا پڑا، اور ملٹری ایکشن اٹھا کر نظام کی سلطنت کو ہندوستان میں ملایا گیا، وہ بھی سن 1948 ہے، اسی سال کے اندر جس سال اسرائیل قائم ہوا تھا۔ 1948 تک حیدرآباد ایک الگ سلطنت تھی مسلمانوں کی، اور حیدرآباد وہ حیدرآباد نہیں تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں، پورا کرناٹکا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سا وہ علاقہ جو یہاں پر بھی مل گیا ہے، ان سب کو ملا کر اتنا بڑا حیدرآباد تھا، وہ پورا حیدرآباد کہلاتا تھا۔ اور یہ حیدرآباد کی واحد الگ سلطنت تھی جس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر کسی مسلمان حاکم نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا۔ دنیا کا سب سے زیادہ پیسے والا
انسان نظام تھا اس وقت جو حیدرآباد کا بادشاہ تھا، جس کا نام میر عثمان علی تھا. ہاں، اور پاکستان بننے کے بعد وہاں تو نہیں جا سکا، ہندوستان میں بعد میں اس کو ملا لیا گیا. اور جب جنگ کی ضرورت پڑی، خاص طور پر 1965 میں، تو یہ ہے جو 5 کلو سے زیادہ سونا کیا ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کی طرف سے، اپنے طرف سے انڈیا کی فوج کو دیا. اتنا بڑا دینے والا پورے تاریخ میں کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے. انفاق کی ایک نادر مثال. ہاں، کلو نے ٹنوں کے حساب سے سونا دیا ہندوستانی گورنمنٹ کو. اور آج یہ ہندوستانی گورنمنٹ ہم کو کہتی ہے کہ ہم کیا ہیں، وطن پرست نہیں ہیں. ہمارے وطنیت پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتی ہے. ہم کو کہتی ہے کہ جاؤ باہر. کیوں؟ ہم کو تاریخی پتہ نہیں ہے کیا ہے. تو یہ آگے چلو پھر کیا ہوا. یہ 50 سالہ دور آپ کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے حال کے اندر کیا ہوا تھا. ہمارا آزادی کے اندر ہندوستان میں اتنا بڑا حصہ تھا کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا. اسی واسطے مولانا ابوالکلام آزاد جب تک زندہ رہے وہ ایجوکیشنل منسٹر رہے. ہندوستان کا سب سے پہلا ایجوکیشنل منسٹر ابوالکلام آزاد. اور کب تک رہے؟ جب تک ان کی سانس رہی. یہ نہیں کہ ایک پیریڈ، ایک مدت کے لیے 5 سال رہے نا. 47 سے لے کر 1958 ان کی وفات ہے. 1958 تک یہی ایک اکیلے ایجوکیشنل منسٹر رہے. ہم کو افسوس ہونا پڑے گا، سر کہاں جا کے چھپائیں پتہ نہیں. پورے ہندوستان کے ایجوکیشنل منسٹر مسلمان تقریباً 12 سال رہے. اور آج انہی کی قوم، آج جن کے لیے انہوں نے تن من دھن لگایا، آج ہمارے ہی کیا ہیں سب سے زیادہ شرح ناخواندگی ہماری ہے. سب سے زیادہ ان پڑھ جاہل کون سے قوم میں ہے؟ ہماری قوم میں ہے. دوسرے کسی وزیر کا عہدہ نہیں لیا انہوں نے، ایجوکیشنل منسٹر رہے. علم کے ایسے تھے، کسی مضمون پر کسی فن پہ بات کر لو، ایسے بات کرتے تھے گویا وہ اسی فن کے ہیں. تب جا کے کیا ہے، گاندھی اور نہرو کے زمانے میں انہیں ایجوکیشنل منسٹر کا عہدہ ملا. مسلمانوں کی ساکھ تھی، قوم بھولی نہیں تھی. ہاں، ان میں بہت بڑا کردار ان لوگوں کا بھی رہا جو گاؤں تھے لیکن سچے پکے مسلمان تھے. اہل الحدیث ایک گاؤں تھا صادق پور، وہ پورا کا پورا گاؤں آزادی کے نظر ہو گیا. اسی واسطے آزادی میں ان کا نام الگ سے لکھا ہوا ہے. اور خاص کر علماء صادق پور کا نام اس حساب سے ہے کہ انگریزوں نے جتنے کالے پانی اور سولی کی سزائیں دی تھی، سب سے زیادہ علماء جو حصے میں آئے تھے وہ علماء صادق پور ہیں. میں گجرات گیا تھا، وہاں سے کیا ہے راجکوٹ گیا تھا، تو اس عرصے میں مجھے بتایا گیا کہ یہی وہ راستہ ہے جو صادق پور جاتا ہے. بڑی حصے داریاں ہیں ہماری بھی. پھر عالمی سطح پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو سلطنتیں قائم ہوئی، چھوٹی چھوٹی، ملیشیا، انڈونیشیا، اور اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے جو جزیرے قائم ہو گئے، عرب امارات قائم ہو گئے، کویت، سعودی عربیہ قائم، یہ تمام کے تمام بھی تحریکوں کے اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم سے پلٹ کے آنے والے تھے. سوچا کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی ہو گئی ہے، ہمارے اندر سلطنت کیوں گئی. اس طرح کی تحریکیں اٹھی، لوگ پلٹے، بنے، لوگوں کو بنائے. وہ پورے 50 سال آپ دیکھ لیجئے، سوائے تحریکوں کے کچھ نہیں ملے گا آپ کو کہ ہمارے اندر ایک بے چینی تھی کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. اس حیثیت سے انڈیویجول طور پر جن کے پاس حکومتیں نہیں تھی، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کے کام شروع کیا. جن کے پاس حکومتیں تھے، حکومتوں کے طور پر انہوں نے کام شروع کیا. آپ دیکھیں گے اس کے بعد کے احوال میں، آپ دیکھیں گے یہاں جماعت اسلامی قائم ہوئی، وہ بھی تقریباً وہی زمانہ 1941. پھر ادھر اخوان مسلمون قائم ہوئی، وہ بھی وہی زمانہ 1902 کے ہیں. حالانکہ غلط نظریات پہ قائم ہوئے، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو بالکل صحیح ہو گیا.
لیکن ایک کوششیں تو قائم ہوئی، کام شروع ہو گیا، اور عرب کے اندر ماشاء اللہ تبارک و تعالی نے جو توحید دیا تھا، محمد بن عبد الوہاب کے جو اولاد تھی آگے چل کر، انہوں نے حلقہ درس قائم کیا، حکومت سپورٹ میں تھی۔ میں کہتا ہوں کہ 1999 میں ابن باز رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، اور اس کے ایک سال بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ امام ابن عثیمین، امام اسی طرح ناصر الدین البانی اور ابن باز رحمہ اللہ کے زمانے تک جس حیثیت سے عرب ممالک میں کام ہو رہا تھا، آپ اس کے مقابلے میں کوئی ایک بستی بھی نہیں بتا سکتے، ایک شہر بھی نہیں بتا سکتے، اتنا کام ہوا۔ اب اسی حال کا دوسرا سیشن اٹھا لیجئے، 2000 سے لے کر 2021 تک، جن میں کیا ہے، بڑے بڑے امام وفات پا گئے۔ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، یہ بھی 1999، ابن باز رحمہ اللہ 1999، ابن عثیمین رحمہ اللہ 2000 تقریباً۔ ان بڑے بڑے علماء کرام کے جانے کے بعد سلطنتوں کے اندر جو تبدیلیاں آئی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عرصہ وہ رہا، ہمارا بچپن کا زمانہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، سعودیہ کے اندر کنگ عبداللہ سے پہلے کنگ فہد کا جو زمانہ تھا، وہ زبردست تعمیراتی زمانہ تھا۔ ہر طرف سعودیہ کے اندر نئے نئے پروجیکٹ، نئے نئے تعلیمی طور پر کام، لوگوں کی اصلاح بڑے پیمانے پر ہوتی رہی 2005 تک۔ 2005 میں کنگ فہد کی وفات ہوئی رحمہ اللہ، پھر وہاں سے عبداللہ ہیں، ان کے ایک 10 سال ملا لیجیے، لیکن تبدیلیاں تھوڑی بہت ہوئی۔ لیکن اس کے بعد 15 کے بعد جب سلمان بیٹھے، اور یہاں پر ان کا بیٹے کا جو معاملہ ہے خاص طور پر ابن سلمان کا، اس میں تو واضح طور پر تبدیلیاں ہوئی ہیں، ایسی بڑی بڑی تبدیلیاں جو اس سے پہلے کبھی وہاں دیکھنے میں، کیا سوچنے میں بھی نہیں آئی، ہو گئی۔ اور آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اور بھی ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کیا ہے، ہمیشہ سپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے، دین اور عقیدے کی بات آئے گی تو وہاں جو کہنا ہے وہی کہیں گے، لیکن حکومتی اعتبار سے بات ہے تو یہ بات سب کو آیا ہے کہ وہاں تبدیلی ہو رہی ہے، یہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح کیا ہے، امارات وغیرہ تو فحاشی کے اڈے کبھی کا بن چکے ہیں، لیکن جو تبدیلی حال میں اب سعودی عربیہ کے اندر قائم ہوئی، اس حیثیت سے یہ سمجھنا کہ ہمیں ہر تبدیلی میں موافقت کرنی ہے، تو یہ جاہلانہ پن ہے، یہ تو پھر معیار ہی نہیں رہا، کچھ حق کا نہ معیار رہا، نہ باطل کا معیار رہا۔ تبدیلی جو کچھ ہو رہی ہے، وہ تبدیلی کو تبدیلی ہی ماننا ہے۔ بہت سی وہ چیزیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہاں پر کلب قائم ہو گئے، تھیٹرز قائم ہو گئے۔ اب اس کے لیے پوچھنا کہ کیا پاکستان میں تھیٹر نہیں ہے، کیا ہندوستان میں تھیٹر نہیں ہے، کیا وہاں تم خاموش نہیں رہتے کیا؟ بھائی جہاں پہلے سے تھیٹر ہیں وہاں تھیٹر آئیں گے تو کون پوچھے گا جی؟ جہاں پہلے سے تھیٹر ہی نہیں ہے وہاں تھیٹر آئیں گے تو پوچھے گا نا، کوئی کام نیا ہوگا تو نہ پوچھے گا، جو ہوتا آ رہا ہے اس کو تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو اس واسطے سعودی عربیہ کے ان تبدیلیوں کو بھی سر ہلا ہلا کے کہنا کہ نہیں ہمارا عقیدہ سعودیہ پہ نہیں، ان کا عقیدہ جو سیکھنا ہے، منہج جو ہے، اس معاملے میں گفتگو نہیں ہے، لیکن جو حکومتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ دراصل منہج اور عقیدے سے مل کے نہیں آ رہی ہیں، یہ دراصل وہاں کی الگ طاقتیں ہیں جو کر رہی ہیں، وہ سب کو آیا ہے۔ اب اس تبدیلی سے ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ یہ ہمارے لیے الارم ہے، گھنٹی ہے، یہ تبدیلی جہاں سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہاں آ رہی ہے تبدیلی۔ اب اس حال کے اندر مستقبل کو جھانکو، یہی بات ہے میری۔ اب اس حال کے اندر یہ 20 سال 50 سال میں دو الگ میں نے کر دیا، 70 سال میں، اور اس میں 50 اور 20 تک مرحلے کچھ اور تھے دنیا کے، لیکن 2001 سے لے کر حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے، جہاں ایک اسلام کا قلعہ کہہ لیجئے، ایسی مضبوط ترین جو انہوں نے بنیادیں بنائی تھی وہ ہلنا شروع ہوئی ہیں، اور یہ 2015 کے بعد سے لے کر سعودیہ کے اندر کی یہ تبدیلی پوری عالم اسلام کو متاثر کرے گی اور کر رہی ہے۔
لوگ باتیں بنا رہے ہیں، اتنا بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ جتنا ہے بھی نہیں۔ کہیں کوئی راستے میں کیا ہے مدینے کے بنا ہے تو کسی نے ٹائٹل لگا دیا کہ مدینے میں تھیٹر آ گئے۔ مدینے میں کہاں تھیٹر آئے؟ مدینے کا اینڈنگ راستہ جہاں ہوتا ہے وہاں پر کوئی بنا، مدینے میں تو نہیں آئے۔ لیکن آنا غلط ہے بھائی، غلط ہے۔ اس واسطے سپورٹ کرنا کیا ہے؟ بیوقوفی ہے۔ یہ تبدیلی اصل میں جھانکنا ہے ہم کو۔ اب مستقبل کی بات کرتا ہوں۔ دیکھو میں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر صرف ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے اپنے ہی راگ میں راگ الپتے رہیں کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا، تو یاد رکھو پھر اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں نا، یہ دراصل فری میسن کی 150 سالہ تحریک کے بعد اب ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد اور بھی ہوں گی، لیکن یہ اور بھی ہوں گے کہ ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ مکمل طور پر پھر اسلام آ جائے گا پوری دنیا کے اندر، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس واسطے میں نے نہیں کہا کہ یہ حدیث کی خبر ہے جس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، اب اس تبدیلی میں جھانک کے مستقبل کی طرف آپ بڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہے وہ زمانہ جس میں آپ کو اب کسی مرحلے میں خاموش بیٹھنا نہیں ہے۔ اگر اس مرحلے میں بھی تم تائید کرتے رہے، تم دراصل بات کو بگاڑتے رہے، خاموشی اختیار کرتے رہے، یا یوں سے یوں عوام کو پھراتے رہے، تو یاد رکھو پھر اللہ کے پاس بھی ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سوال کھڑے ہوں گے۔ یہ پوری دنیا کی تبدیلی ہو رہی ہے، خواہ وہ نیشنل طور پر خواہ وہ انٹرنیشنل طور پر۔ اب ایسے وقت میں ایک ہی چیز ہے جو ہم کو پلٹ کر واپس اللہ کے پاس پہنچا سکتی ہے، وہ ہے توبہ، استغفار، اور پھر اٹھ کے کھڑے ہونا دین کے لیے۔ ایسے حالات میں بھی تائید اور ایک دوسرے پہ کیچل اچھالتے ہوئے فلاں ہوا فلاں ہوا، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ طالبان پہ کیوں نہیں کہتے، آپ فلاں پہ کیوں نہیں کہتے، تبلیغی جماعت کیا ہے سعودیہ میں بینڈ ہو گئی۔ ہم کہہ کے کیا کریں جی؟ یہاں کہہ کے طالبان کو ہم ہٹا لے سکتے ہیں یا لے آ سکتے ہیں، اور یہاں سے تبلیغی جماعت کو بینڈ کرنے پر فتویٰ دے کر بہت اچھا کیا یا بہت برا کیا کہہ کر ہم قانون کو بدلا لے سکتے ہیں؟ کرنے کا کام اصل میں یہاں ہے، جو کرنا ہے وہ کتنا کرنا ہے یہاں سے کرو، تنقید کر کے کرو گے کیا؟ لیکن کام غلط ہوا، ہاں جی غلط ہوا، صحیح نہیں ہوا۔ میری تبلیغی جماعت پر باقاعدہ 1 گھنٹے کی نوٹس ہے، اور یہ میں نے تقریباً آج سے 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے کہا تھا۔ ان کے عقائد کیا ہیں، ان کی بربادیاں کیا ہیں، ان کی گمراہیاں کیا ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں اس کے اندر گمراہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، عقیدے برباد ہو جاتے ہیں، ایسی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ کام بھی سنت نبوی کے اوپر نہیں ہے، سب بالکل صحیح۔ لیکن بات وہیں آ کے ٹک جاتی ہے کہ جہاں اب تھیٹرز کھل رہے ہیں، سیزن چل رہا ہے، فحاشی چل رہی ہے، ایسے موقع پر بینڈ کرنا ایک واقعتاً کچھ نہ کچھ تو کام کر رہی تھی نا بھائی، وہ پہلے سے ہی بینڈ تھی، کون سا وہاں پر کھلی ہوئی تھی، لیکن علماء اور عوام کے اندر ایک شوچا چھوڑنا، اس کے لیے یہ بات تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اختلاف کی نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس پر مجھے کیا کیا آوازیں کسے جائیں گے، پہلے ہی بہت کچھ بول چکے ہیں، اپنے بھی، مجھے کہاں چھوڑنے والے ہیں۔ لیکن میں بھی کیا کروں، میں بھی اپنا ہی ایک اپنا جاوید ہوں، میں بھی کہاں چھوڑنے والا ہوں، مجھے بولنا جو ہے بولنا ہی بولنا ہے۔ ایک طرف آپ اس کی سائڈ لیں گے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سعودیہ میں بالکل صحیح ہو رہا ہے، تو پھر تو کیا ہے، جو کچھ تھیٹر کھل رہے ہیں، جو کچھ وہاں پر کیا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، حیا کا بالکل بند کر دیا گیا ہے، جو معاملات کیا ہے پہلے نمازوں کو بلایا جاتا تھا، جو حجاب کو اٹھا دیا گیا ہے، اس کو کیا کریں گے جی؟ آپ کہاں تک سپورٹ کریں گے؟ غلط کو غلط ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح اخوان المسلمین کی طرح، جماعت اسلامی کی طرح ہم بھی سعودیہ کے خلاف ہو گئے نا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اہل الحدیث کے عقیدے میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ سعودیہ کی تائید ہی پوری زندگی کرتے رہو۔
بتاؤ کوئی بڑے عالم کا کوئی ایک فتویٰ لے آؤ، مجھے بتاؤ کہ دیکھو سعودیہ میں جو بھی ہوگا اہل الحدیث مسلک میں یہ ہے کہ اس کو تائید ہی کرتے رہنا ہے، خلاف نہیں بولنا ہے، بتاؤ مجھے کہاں سے، میں بھی مان لیتا ہوں۔ عقیدہ و منہج کی بات ہے تو وہ تو صحیح ہے، بگاڑ کی جو بات ہے وہ بگاڑ ہی ہے، یہ عالمی طور پر اثر کر رہا ہے، اور یہ بگاڑ ہمیں کیا ہے، قطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ دیکھو حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں، شاید وہ آخری مرحلہ پہنچ چکا ہے جس مرحلے کے بعد صرف اور صرف اسلام کا اٹھان ہے، کوئی آگے نہیں کھڑ سکے گا۔ ہاں لیکن وہ کب ہوگا؟ جب اسلام پر تنگی کا زبردست زمانہ آ جائے گا، پھر اس کے بعد تنگی کھل جائے گی۔ شاید اس دور کا سب سے زیادہ پرفتن اور آزمائش سے بھرپور زمانہ، جو زمانہ اللہ نے لکھا ہوا تھا، وہ ہم پر آج گزر رہا ہے۔ تو اس واسطے ہم کو ایڈیشنل ایمان کی ضرورت ہے، ایڈیشنل فکر کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، جمع مردی کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاپلوس نہیں بننا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کو بیچنا نہیں چاہیے۔ ہمارے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم چیز اب یہ ہے کہ ہم کو کیا ہے، اصلاح کا کام کرنا چاہیے۔ اٹھو، جمو، اب تن من دھن لگا دو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا تو یا تو تم اسی راہ میں آؤ گے، اللہ اسی راہ میں تمہاری زندگی کو قبول کر لے گا، تو اللہ کے پاس بہت بڑا درجہ ہے، نہیں تو امام مہدی کا زمانے تک پہنچ جاؤ گے، اور ان کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین نے جو اپنے حبیب کے ذریعے اعلانات کیے ہیں کہ پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، اس میں تم غازی بنو گے، یا تم نہیں تو تمہاری نسلیں بنے گی۔ لیکن اٹھنا اب ہے، اب کام کرنے کا زمانہ ہے، اور بھی سخت ترین نیوز شاید ہمیں کیا ہے سننے پڑیں گے عرب ممالک سے، پتہ نہیں اور کیا کچھ دیکھنے کو بھی ملے گا، کیسے کیسے کٹھن مراحل آئیں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں 50-60 ہزار بھی عمرے کے لیے زیادہ تھا، لیکن کووڈ کے بعد اب 2 لاکھ ہے ایک عمرے کا، پتہ نہیں کیا کچھ اور ہوگا، غریب لوگ کب کیسے عمرہ کر سکے گی۔ انٹرنیشنل طور پر کبھی ایسے قوانین نہیں بنائے گئے حرم کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے جو آج بنائے جا چکے ہیں، اور صرف سیفٹی کے نام پر، اور کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ حالات بہت بگڑ چکے ہیں، اور یہاں کے اندر بھی ہندوستان کے حالات کیا کچھ کم نہیں ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کو ہم ایسے ہی لیتے رہیں گے، یاد رکھو سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ پرفتن ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب ایسے وقت میں ہم ایک جٹ کے کام نہیں کریں گے تو یاد رکھو سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ یہی اصل پیغام ہے میرے آدھے 1.5 گھنٹے کے مضمون کا، کہ یہ وقت ہے اصل، مستقبل بہت شاندار ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کٹھن مرحلہ ہے جس پر سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ اب اس گزرنے کے مرحلے میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے دنیا میں، تو آپ ہی کو اٹھنا ہوگا۔ اٹھنا ہے، اس کی سب سے پہلی ابتدا ہوگی علم سے، مار دھاڑ سے نہیں، بیکار کی باتوں سے نہیں، آر باٹم وغیرہ سے نہیں۔ یہ جتنے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں، یہ اصلاح والے لوگ، جماعت والے لوگ، خواہ وہ کوئی بھی جماعت ہو، یہ صحیح طریقے نہیں ہیں۔ طریقہ تو صرف علم سے ملے گا، وہی طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلایا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اصلاح کے کام پر جٹیں گے، بنیں گے، تو تب کہیں جا کر اصل میں معاملہ ہمیں یا تو اللہ کی طرف سے بخشش ہو جائے گی اگر موت آ گئی، یا نہیں تو یا ہم یا ہماری اولاد امام مہدی تک پہنچ جائے گی۔ یہ حالات ہیں بالکل قریب، ایسے لگ رہا ہے کہ حالات بہت نازک بھی ہیں اور آگے چل کر مستقبل بڑا شاندار بھی ہے، لیکن اٹھنا آپ کو اب ہے، اب جٹنا ہے، اٹھنا ہے، کرنا ہے۔ جوان، مجھے بڑی خوشی ہے کہ جوانوں کی جماعت ہے پوری ماشاءاللہ سے، اور جوان ہے نا قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔
خواتین کی ایک جماعت ہے، اوپر سن رہی ہے، یاد رکھو یہ خواتین ہے نا، یہ نسلوں کو تبدیل کرنے والی ہے۔ اگر یہ لوگ جڑیں گے اور اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں دو میں سے ایک ضرور ملے گا، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ الا احدى الحسنیین، دو اچھائیوں میں سے ایک تو ضرور ملے گی، یا تو اچھی موت ملے گی، ایمان والی موت کون نہیں چاہتا؟ چاہیے یا اچھی موت چاہیے؟ ہاں یہ تو ہے نا، کون نہیں چاہتا؟ ایمان والی موت یہ تو ملے گی یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ لشکر میں شامل کر دے جس کو رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین لوگ ہوں گے وہ جو حضرت مہدی رحمہ اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ یا ہم نہیں تو ہماری نسلیں تو کم از کم کیا، ہم ایمان کو باقی رکھے ہوئے انہیں دراصل یہی سبق پڑھاتے جائیں گے تو ہماری نسلیں تو کم از کم بھاگیں گی نا جب سنیں گی۔ تو یہ ہے اصل پیغام جو میں دینا چاہتا تھا آپ لوگوں کو۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ پاؤ گھنٹہ باقی ہے، یہ ہمارے وعدے کے مطابق سوالات کے لیے رکھا گیا ہے۔ موضوع سے متعلق آپ کو ذہن میں واقعتاً آ رہا ہے اور اس سے فائدہ ہے، ایسا سوال کیجیے تاکہ میرا وقت بھی صحیح صرف ہو اور آپ کا وقت بھی صحیح صرف ہو۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہر ایک واقعے کا ایک مارل آف دی سٹوری ہوتی ہے۔ ویسے ہی میں یہ 1.5 گھنٹے کا جو مضمون ادا کیا ہوں، اس کی مارل آف دی کیا کہہ سکتے ہیں، نچوڑ، اس کا خلاصہ آپ ایک لائن میں بیان کر دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حالات سنگین ترین ہیں جس کی اینڈنگ پر خوشخبری ہے، لیکن اب جو حالات ہیں اس میں بھی آپ خاموش رہیں گے شاید اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب اٹھنے کا زمانہ ہے، تو نچوڑ ایک ہی بات ہے، اللہ کے دین کے لیے بالجماع کام کے لیے اٹھو، جس کا سب سے پہلا زینہ علم ہوگا۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، جڑو، پھر اصلاح کا کام کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اچھی موت دے دے، یا اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی رحمہ اللہ تک ہمیں ملا دے یا ہماری نسلوں کو ملا دے۔ بس یہی پیغام۔ اب خاموشی کی زندگی، یہی روٹین کی زندگی، یہی کھاؤ پیو سو کی زندگی یہ نہ رہے، اس سے توبہ کرو، بالجماع متحد ہو۔ متحد ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ بالعلم۔ بیکار کی باتیں خفیہ کیا ہے، میٹنگیں فلاں، یہ کرنا وہ کرنا، جوانوں کو جمع کر لینا، یہ نہیں ہے ہمارا طریقہ کار۔ ہمارا طریقہ کار علم ہے، بالعلم۔ بالعلم سب سے پہلا علم قرآن سیکھو۔ بعد نماز عشاء یہاں پر بڑوں کے لیے خصوصی طور پر کیا ہے رکھا گیا ہے، اس کا اعلان بھی تھا، میں بھول ہی گیا، آپ کے سوال میں مجھے یاد آ گیا۔ بعد نماز عشاء 9 سے 10 خصوصیت کے ساتھ یہ ٹائم صرف بڑوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ہم نے مختص کیا ہے۔ الحمدللہ زمانے سے چل رہا ہے، لیکن اب میں خصوصیت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں، سنے ہیں، سمجھے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان سب کو دعوت ہے، خواہ وہ حاضر ہیں یا آپ مجھے لائیو کے ذریعے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان سب کے لیے پہلا اسٹیپ اٹھاؤ، قرآن سیکھو۔ قرآن سیکھو، قرآن سیکھنے کا یہاں پر انتظام ہے بعد نماز عشاء، صرف بڑوں کے لیے ہی یہ وقت رکھا گیا ہے، اور ان قریب اس میں کیا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ ایک مجموعی کورس، ایک مجموعی طور پر سلیبس آپ کو دیا جائے گا، جس میں قرآن کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین حنیف کیسے کرنے چاہیے یہ بھی دراصل آپ کیا ہے سکھایا جائے گا۔ یہ بڑوں کے لیے۔ خواتین کو بعد نماز مغرب ہے، بڑی خواتین کے لیے بھی قرآن سیکھنے کے لیے یہاں پر آؤ، جڑو، جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ۔ بچوں کے لیے تو کئی اوقات ہیں، بعد نماز عصر بھی ہے، بعد نماز مغرب بھی ہے، بعد نماز فجر بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ کام ہوتا رہے گا۔ جب ان میں سیکھ لیں گے، اس میں تیار ہوں گے،
پھر ان کو بالجماع بنانا ہے. ابھی بھی ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے مرکز السلام کے لیے. یہاں دکھ رہا ہوں میں، لیکن اصل میں کیا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں نا جی قربانیاں دینے والے، وہ دکھتے نہیں ہیں. جو کچھ نہیں ہوتے نا وہ دکھتے ہیں. وہی حال میرا ہے. اصل تو قربانیاں ان لوگوں کی ہیں جو میرے طلباء کے، اس میں ایک پورے کے پورے کے تعداد موجود ہے جو ہمتن جڑی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ثمرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں. 2009 میں قائم ہوا تھا تو کبھی کبھی ایسا کہنا پڑتا تھا کہ 2-4 افراد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کو کہنا پڑتا تھا، جیسے کہ کبھی ابھی یہ دیکھ کے سر ہلا رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ سب ابتدائی لوگوں میں سے ہیں. کئی ہیں جن کے چہرے پہ کچھ نہیں تھا، آج ماشاءاللہ ہم سے بڑی داڑھی رکھے ہوئے ہیں. ہم کو شرم آتی، کہیں میں تو ٹرم نہیں کرے، پوچھتے بھی مولوی صاحب پہ ٹرم کرتے کیا؟ پوچھتے نہیں بابا مجھے آتی چیز تھی، کیا کروں، میں کبھی بھی ٹرم نہیں کیا. لیکن غلط فہمی ہے. ہمارے پاس جو آئے پڑے نا ماشاءاللہ ان کی اتنی بڑی داڑیاں ہیں. ہاں بنے ہیں، کئی بنے ہیں اور بن بھی رہے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ خوشخبری آپ کو دے دوں کہ مسجد السلام کا جو کام ہم نے اعلان کر کے شروع کیا تھا، بالکل وہ بھی بالکل قریب میں اختتام ہونے والا ہے. اللہ کا بہت بڑا بے انتہا فضل و احسان ہے. بہت بڑا پروجیکٹ تھا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اسے اپنے جو بھی پورے مقررات رکھے ہوئے ہیں ان تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا کر دیں گے. لیکن کر دیا، بس چند لاکھ کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب سے پورا کر دے گا. اور بہت جلد 1-2 مہینے، جہاں تک مجھے معلوم ہے رمضان سے بہت پہلے ہی انشاءاللہ ہم اس کی اوپننگ کر دیں گے. آنے والا رمضان تو وہیں گزارنا ہے انشاءاللہ. اور اس میں بہت سے لوگوں کی قربانیاں ہیں. ایسے لوگ ہم نے ملے اس سفر میں، آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. ایسے لوگ اللہ نے ملایا. کام بڑا. میں بیرونی سفر ایک نہیں کیا آؤٹ آف ہندوستان، لیکن اللہ نے کروڑوں کی 1-2 کروڑ نہیں ہے جس میں لگے ہیں، یہ کروڑوں کا کام تعمیل پر پہنچاتے ہیں. یہ رب کا فضل ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے. اب دراصل پھر اٹھنا ہے. جس مقصد تک پہنچنا تھا مجھے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایک ممبر چاہیے جہاں پر کوئی کسی کا خوف نہ ہو. ہم کو کہنا ہے. پہلا جمعہ میں یہاں پر پڑھایا تھا تو 2 صف کھڑی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے. اور عین جمعہ کے وقت کرنٹ چلا گیا، پتہ ہے، یاد ہے؟ عین جمعہ جو پہلا جمعہ ہمارا، مجھے یاد ہے. کہاں اے سی، کہاں فین، بغیر مائک کے خواتین اوپر آ چکی تھی. آواز سنانے کے لیے کوئی بھی کیا ہے ہمارے پاس چیز نہیں تھی. مشکل مراحل سے ہم نے کاٹا ہے زندگی. اللہ نے ساتھ دیا، لوگوں نے ساتھ دیا، اللہ نے محبتیں ڈالی. کام آپ کے سامنے حاضر ہے. اب دراصل علی الاعلان بالجماع ہم کو کام کرنا ہے، نام کے لیے نہیں، کام کرنا ہے. اصلاح اپنے آپ سے شروع ہو. اس حیثیت سے ہم ایک جماعت بنے. جب بھی میں یہ تقاریر کرتا ہوں نیچے کمنٹس دیتے ہیں لوگ، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہاں سے تیار ہیں. پورے دنیا سے تیار ہیں تو ہم کہاں بلائیں، کہاں جمائیں. ہمارے پاس ایک سینٹر نہیں تھا، ہمارے پاس ایک جائے قیام نہیں تھا. اللہ نے وہ بھی پوری کر دی. اسی کا انتظار تھا اس مسجد کی اوپننگ کا، انشاءاللہ اللہ نے پوری کر دی. اب یہاں پر باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے، میں کہتا کم ہوں، ہماری عادت بھی وہ نہیں ہے، بس دیکھتے جائیے. مانگتا یہ ہوں کہ آپ کی دعائیں اور آپ کے جسمانی طور پر مدد یہ بہت ضروری ہے. ٹھوس بنو، علم والے بنو، محبت والے بنو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی دشمنی نہ پالو. بعض لوگ، بہت سے لوگ تو وہ ہیں جن سے مسابقہ مجھے یہ پڑا کہ حسد کی وجہ سے میرے کام سے جلتے بھی ہیں.
اس کی وجہ سے دین پر بھی ضرب پڑتی ہے۔ حالانکہ ہمیں کوئی آگے بڑھتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو لوگ آتے ہیں سنتے ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ بس آپ بھی بنو، آپ بھی ساتھ دو، تن بندھن لگاؤ، قربانی مانگتی ہے، قربانی دو بالجماع کام کے لیے۔ وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے جب میں یہاں پر شروع کیا تھا کام، آج ماشاء اللہ سے شادی شدہ بچے والے بن گئے ہیں، بہت سے لوگ سب بکھرے ہوئے ہیں۔ میں اس بیان کے ذریعے ان سب کو اعلان کرتا ہوں، آ جاؤ، اب جمیں گے، بنیں گے، کام کریں گے، کم از کم کچھ نہ ملا تو اچھی موت تو مل جائے گی ایمان والے، اتنی تو امید ہے۔ دینی کام میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غضب نازل نہیں کرے گا، اچھی موت تو مل جائے گی۔ اگر وہ نہیں پھر تو بڑی خوشخبریاں ہیں، کیونکہ اسلام سربلند ہوگا، ہر ہر خیمے ہر ہر گھر پہنچے گا، تبھی قیامت آئے گی، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، جسے میں یہاں پر بیٹھنے پر مجھے بے یقینی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے فرمان پر مجھے بے یقینی نہیں ہے۔ تو تیار ہیں؟ هذا وبالله التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔